السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 27واں پارہ سورۃ واقعہ ہماری جاری ہے۔ اس کا ایک رکوع ہوا یعنی ثلث ہو گیا پارے کا، اس سے آگے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، بے شک یہ قسم اگر تم جانو تو بہت بڑی ہے، اس وجہ سے کہ انہ لقرآن کریم، اس لیے کہ یہ قرآن مجید عزت والا ہے۔ فی کتاب مبین فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں۔ اصل قرآن پاک لوح محفوظ میں ہے، اس کا عکس یہ ہمارے پاس ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ یعنی فرشتے جو عزت والے ہیں وہی اس کو چھوتے ہیں، جو اصل کتاب ہے۔ تنزیل من رب العالمین، نازل کی گئی ہے رب جہان والوں کی طرف سے۔ عالمین جو جہان والوں کا رب ہے۔ اب بہذا الحدیثی، کیا اس بات کے ساتھ انتم مدہنون، تم غافل ہو، یعنی اللہ کی طرف سے قرآن مجید عزت والا ہے اور اللہ کی طرف سے جو کہ عظیم ہے اس کی طرف سے نازل کی گئی ہے، پھر تم اس بات سے غفلت کیوں برتتے ہو؟ وَتَعْجَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم اپنے رزق کا انتظام خود کرتے ہو، یہ تم جھٹلاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ عظیم بھی ہے اور تمہارے تمام نعمتوں سے نوازنے والا بھی ہے، اس کے بعد بھی تم اس کے کلام سے غافل ہوتے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پس کیوں نہیں جب یہ جان حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْہِ مِنْکُمْ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہارے اس کی نسبت۔ وَلَٰکِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھتے نہیں۔ یعنی تمہارا کوئی عزیز ہوتا ہے جو دنیا سے جاتا ہے، لیکن تم اس کے اتنے قریب نہیں ہوتے جتنے ہم ان کے قریب ہوتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَیْرَ مَدِینِینَ، اگر کیوں نہیں کہ تم کسی کے متحد نہیں ہو، ترجعونہ، تو تم اس روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اگر وہ مقربین میں سے ہے، وَروح وَریحان، تو خوشی ہے اور راحت ہے۔ وَجَنَّاتُ نعیم، اور نعمت والے باغات ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، وَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، سلامتی ہو آپ کے لیے دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ وَإِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر وہ جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے، یعنی یہ تین گروہ جو تھے ان کا ذکر پیچھے گزرا تھا نا، تین گروہوں کا بتا رہے ہیں کہ اس دن جب روح قبض کی جائے گی تو جو مقربین ہیں ان کے لیے خوشی اور راحت ہے، اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کے لیے سلامتی کا اعلان ہے۔ اور اگر جو جھوٹے اور گمراہ ہیں، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی۔ وَتَصْلِیَةُ جَحِیم، جہنم میں داخل ہونا ہوگا۔ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْیَقِین، بے شک البتہ حق ہے یقینی۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ العظیم، تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ عظمت والا ہے۔ یہ جو سورۃ واقعہ ہے، سورۃ تکویر آگے ہم پڑھیں گے 30ویں پارے میں، اور سورۃ ہود جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دو صورتیں اور بھی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی اس میں اتنے حالات واقعات اور ان کے عذاب کا ذکر ہے۔ اور یہاں تک کہ جب ہوا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جب ہوا آئی تھی ایسے ہی سب کچھ اکھاڑ دیتی تھی، تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا تھا اس کے بعد کہ جب ہوا چلتی تھی اب پریشان ہو جایا کرتے تھے، جب تک کہ بارش ہو نہیں جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا آپ کیوں اتنے پریشان تھے؟ کہا مجھے ڈر ہے کہ اس ہوا میں کہیں عذاب نہ آ جائے۔ تو یعنی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی کہا کرتے تھے جو جس بستی پہ عذاب آئے وہاں سے جلدی سے گزر جایا کرو، عبرت پکڑا کرو پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید، سورۃ الحدید ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے جو آسمانوں جو زمین میں ہے، وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی یہ بات اتنی دفعہ سورۃ سبح اتنی آیات کے شروع میں آیا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہاری تسبیح کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تسبیح کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، کیونکہ زمین آسمان کی ہر چیز تو اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو 6 دنوں میں۔ ثم استوی علی العرش، پھر متوجہ ہوا عرش پر۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، جو نکلتا ہے اس سے، وما ینزل من السماء، جو اتارتا ہے آسمان سے پانی، اترتا ہے جو اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، جو چڑھتا ہے اس میں۔
یعنی جو زمین سے نکلتا ہے، جو زمین میں داخل ہوتا ہے، یعنی جو کسان بیج بوتا ہے، پھر آسمان سے پانی اترتا ہے، جو بھی آسمان سے اترتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو نباتات اگتی ہے اور جو بخارات اوپر کو جاتے ہیں اس کے ذریعے بارش ہوتی ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ معکم، اور تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نما کنتم، جہاں کہیں تم ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام۔ اب جو قرآن کی اٹھائے نا ادھر سے آ کے اٹھائے، پھر مجھے نظر نہیں آتا۔ اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام۔ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وہ علیم بذات الصدور، اور وہ سینوں کے بید جاننے والا ہے۔ یعنی جو زمین کے اندر کی باہر کی چیزیں جانتا ہے، تو وہ انسان کے اندر بھی جو چھپے ہوئے خیالات ہیں، انسان کے سینے کے بید ہیں، وہ بھی جانتا ہے۔ ابھی انسان نے کچھ سوچنا ہوتا ہے، اللہ کو پہلے پتہ ہے کہ فلاں بندہ کیا سوچے گا۔ جبکہ ایک ماں کہتی ہے کہ جب بچہ خواب دیکھتا ہے تو ماں کو پتہ ہوتا ہے بچہ کیا خواب دیکھ رہا ہے، حالانکہ ماں کے پاس وہ غیب کا علم نہیں ہے، تو اللہ کے پاس وہ غیب کا علم ہے، وہ سینوں کے بید بھی جانتا ہے۔ آمین باللہ و رسول، ایمان لو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فی، جس کا تمہیں اس نے جانشین بنایا ہے۔ یعنی مال دیا ہے تمہیں، مالک بھی بنا دیا، لیکن اس طرح کا مالک نہیں کہ جس طرح چاہے خرچ کرو، جانشین بنایا ہے کہ میرے حکم کے مطابق تم نے خرچ کرنا ہے۔ فالذین آمنوا منکم، پس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے، انفقوا، خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے جو ہے بڑا۔ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تؤمنون باللہ، نہیں تم ایمان لاتے اللہ کے ساتھ، اور رسول کے ساتھ، یدعوکم، وہ تمہیں پکارتا ہے، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لو اپنے رب کے ساتھ، فقد اخذ میثاقکم، وہ لے چکا تم سے پکا وعدہ، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی پکا وعدہ سے مراد وہی ہے جو اللہ نے پہلے دن لیا تھا، عہد الست، اس کے بعد سب نبیوں سے لیا تھا کہ میں جب تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس کوئی بھی رسول آئے تم اس کی تصدیق بھی کرو گے، اس کے ساتھ تعاون بھی کرو گے۔ والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ذات ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر احکام واضح، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے۔ یہ کتنی دفعہ مضمون آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی اتنے پاروں میں میرا خیال ہے 10 دفعہ تو لازمی یہ مضمون آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ ان اللہ بکم لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تنفقوا، کہ نہیں تم خرچ کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وللہ میراث السماوات والارض، اللہ کے لیے وراثت ہے آسمان و زمین کی۔ یعنی جب انہیں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو پیچھے آپ نے پڑھا، وہ کہتے ہیں ناؤذ باللہ، ناؤذ باللہ، اللہ تعالیٰ محتاج ہو گیا، اسے ہمارے خرچ کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں خرچ کرتے، تم یہ نہ سوچو کہ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، اللہ کے لیے ساری وراثت ہے آسمان و زمین کی، تم جو بھی خرچ کرو گے اپنے لیے کرو گے۔ لا یستوی منکم، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے، من انفق من قبل الفتح، جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، وقاتل، اور لڑا، اولئک اعظم درجہ، ان کے لیے زیادہ بڑا درجہ ہے۔ اس لیے کہ اس وقت یقین نہیں تھا نا کہ اسلام غلبہ پائے گا کہ نہیں پائے گا، اس لیے تو وہ اکثر کہتے تھے اپنے ساتھیوں کو کہ تم کیوں خرچ کر رہے ہو، کہ تمہارا سارا خرچ کیا ضائع ہو جانا، اسلام نے غالب نہیں آنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس وقت اپنے ایمان کو پختہ رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، ان کا درجہ زیادہ بڑا ہے۔ ان الذین انفقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا، من بعد، بعد میں، وقاتل، اور لڑے، وکلا وعد الحسنی، ہر ایک کے ساتھ وعدہ اچھا ہے، یعنی سب کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ انہیں بخش دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، لیکن ان کے درجوں میں فرق ہوگا۔ وکلا وعد الحسنی، ہر ایک کے ساتھ وعدہ بلائی کا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ تو ویسے انسانی عقل بھی کہتی ہے نا کہ کسی نے جس نے مشکل حالات میں آپ کا ساتھ دیا اس کے زیادہ ہوتا ہے، بعد میں بھی کوئی ساتھ دیتا رہے آپ کا، لیکن اس کی وہ چیز نہیں ہوتی جو پہلے ساتھ دیتا ہے جب حالات مشکل آتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، فیضاعف لہ، اس کے لیے بڑھا دیتا ہے اس کو، ولا اجر کریم، اس کے لیے اجر ہے عمدہ۔ قرض حسنہ سے مراد ہے کہ کسی کی بنیادی ضرورت اس کے مجبوری سے فائدہ اٹھائے بغیر پوری کر دینا، اس پہ نفع نہ لینا ہے، ویسے قرض دینا کہ اللہ کی رضا کے لیے میں اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں۔ اور اگر پتہ چلے کہ وہ قرض دار نہیں کر سکتا تو پیچھے آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ پھر تم صدقہ کر دیا کرو، یعنی پہلے مہلت دو، دیکھو وہ دے دیتا ہے ٹھیک ہے، اگر واقعی لگتا ہے وہ نہیں دے سکتا تو تم اسے کہہ دو کہ یہ میں نے صدقہ کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر تم پر کرم کرے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تو دیکھے گا مومن مرد اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ اس لیے 128 پارے میں آگے آئے گا، اسی میں ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یا رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمارے گناہ بخش دے، تو ہی بخشنے رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو مومنوں کا نور، اصل میں بات یہ ہے کہ ایمان
پختہ ہونا بڑا ضروری ہے، اسی کی روشنی سے پل صراط پار ہونا ہے۔ تو جب ان کا نور آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، باب ایمانی میں ان کے دائیں طرف بشراکم الیوم، آج تمہاری لیے خوشخبری ہے جنات باغات کی، تجری من تحت الانہار، چلتی ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافق المنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین، ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، انظرونا، تھوڑا سا ہمارا انتظار کر لو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ حاصل کرنے، کیونکہ منافقوں کو پتہ ہے کہ ہماری تو تاریکی ہے، ایمان ہمارے اندر تھا نہیں، روشنی ہمیں ملنی نہیں، تو مومنوں سے جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے نا، ان کو کہیں گے، منت کریں گے کہ تھوڑا سا انتظار کرو، ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کر لیں۔ جواب کیا آئے گا؟ قیلا، کہا جائے گا، ارجعوا وراءکم، اپنی پچھلی زندگی میں لوٹ جاؤ، جو دنیا میں زندگی گزاری وہاں لوٹو، فالتمسوا نورا، وہاں نور تلاش کرو، یہاں واپس تو جانا نہیں، انہوں نے ظاہر ہے بتایا جا رہا ہے کہ تم نے زندگی میں اس نور کو حاصل کرنا تھا۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان دیوار کر دی جائے گی، اس میں دروازہ ہوگا، باطن فی رحمہ، اس کے اندر رحمت ہوگی، وظاہر من قبل العذاب، اس کے باہر عذاب ہوگا سامنے، یعنی جب دیوار کی جائے گی تو منافقوں کے درمیان جو پہلے ادھر ہے وہ عذاب ہے، جو اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی اللہ کا نور ہے۔ ینادونہم، وہ انہیں کہیں گے، الم اکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ تھے نہیں؟ قال، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم اپنے آپ کو آزماتے رہے، کہتے رہے اچھا دیکھ لیں گے، مطلب کل ہی مان لے آئیں گے، پرسوں لے آئیں گے، تمہارے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، تم کہتے ہی رہے، تم اپنے آپ کو آزماتے رہے کہ تم ایمان نہیں لائے، وتربصتم، اور تم نے انتظار کیا، وارتبتم، اور تم نے شک کیا، یعنی کیا انتظار کرتے تھے؟ قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی، اس لیے کہ تمہیں شک تھا، تم نے شک کیا، وغرتکم الامانیہ، شک کیوں ہوا؟ کہ تمہاری آرزو نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، کہ جتنی زندگی دنیا میں چیزیں ملی ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھا لیں، تو اس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، حتیٰ اذا جاء امر اللہ، تک جب آ گیا اللہ تعالیٰ کا حکم، غرکم باللہ الغرور، دھوکہ دیا تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ دینا، فالیوم، آج، لا یؤخذ منکم فدیہ، تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، یعنی مومنوں نے بھی بات نہیں سنی کہ رک کے ہمیں انتظار کرو کہ ہم تمہارا نور لے لیں، اور ادھر سے اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، نہ ہی کافروں سے، یعنی منافق، مشرک اور کافر، ان تینوں سے کوئی بھی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہی مولاکم، وہی تمہارا آقا ہے، وبئس المصیر، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ لم یعنی للذین آمنوا، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے، ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ، کہ ان کے دلوں میں خشوع پیدا ہو جائے اللہ کی یاد سے، وما نزل من الحق، کو جس نے حق اتارا، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، نہ وہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جن کو دی گئی کتاب من قبل، پہلے، فطال علیہم الامد، ان پر مدت دراز ہو گئی، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر من فاسقون، اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ جب یہ آیت ابوبکر صدیق نے پڑھی تو بہت روتے تھے، کہتے تھے کاش میں ایک دن کا ہوتا جو ہوا میں اڑ کے ختم ہو جاتا، میرے سے یہ حساب اس طرح کا دن نہ آتا میرے سامنے، اور پہلے لوگ جو تھے ان پر عمر دراز ہو گئی، یہی کہتے ہوئے کہ کب آئے گی قیامت، دیکھی جائے گی قیامت نے کب آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو اسے دور سمجھتے ہیں، انہیں لگتا ہے مدت زیادہ ہو گیا، لیکن ہم اسے قریب سمجھتے ہیں، اور جب مدت آ جائے گی، 30ویں پارے میں آپ پڑھیں گی کہ کرنم یرونہا، جب اسے دیکھیں گے، لم یلبسوا الا عشیۃ وضحاہا، انہیں محسوس ہوگا ہم ایک شام یا ایک صبح ٹھہرے ہیں۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، وزینت اور رونق ہے، وتفاخر، اور آپس میں فخر کرنا ہے، وتکاثر، کثرت کرنا ہے، فی الاموال، مال میں، والاولاد، اور اولاد میں، یعنی سب سے پہلے کیا بتایا کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، یعنی عارضی ہے، جس طرح کھیل تماشا تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس طرح یہ بھی دنیا ایسی ہی ہے، وزینتوں سے سجایا گیا ہے، یعنی جب بچپنا ہوتا ہے تو کھیل تماشے میں زندگی گزر جاتی ہے، اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوتا اس وقت جب تک شعور نہ آ جائے، پھر آہستہ آہستہ ہوتا ہے کہ دنیا کو سجایا جائے، پھر یہ ہے کہ جب اور تھوڑی سی دنیا مل جاتی ہے تو پھر آپس میں فخر کیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس زیادہ ہے، میرے پاس زیادہ ہے، اور فخر کس میں ہے؟ وہ تکاثر، اور آپس میں کثرت کرنا ہے، پھر الاموال، مالوں میں، والاولاد، اور اولاد میں، کمثل غیظ، بارش کی مانند ہے، اعجب الکفار، جو خوش کرتی ہے کسانوں کو، نبات اس کے نباتات، ثم یہیج، پھر وہ ابھر آتی ہے، رونق دے دیتی ہے، فترا مصفرہ، تو دیکھتا ہے اس کو زرد، یعنی وہی بات کہ بچپنا، جوانی، بھرپور جوانی، یہ ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں سنہری دور ہے، بھرپور فائدہ اٹھا لو جوانی سے،
تو یہی جوانی میں بھرپور فائدہ اٹھانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت و توبہ بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں ایک انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، جس طرف نکلتا ہے وہ زیادہ جذبے سے نکلتا ہے۔ ثم یکون حطامن، پھر ہو جاتی ہے چورا چورا، یعنی پھر بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی قابل نہیں رہتا۔ اور پھر الآخرت عذاب شدید، آخرت میں سخت عذاب ہے، و مغفرۃ من اللہ و رضوان، اور بخشش اللہ کی طرف سے اور رضامندی۔ یعنی کھیتی کا ذکر کرتے کرتے، دنیا کی زندگی کا ذکر کرتے کرتے مثال کھیتی سے دیکھے تو پھر کہا آخرت میں عذاب ہے سخت۔ تو مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اگر اس طرح ضائع کر کے چلا گیا تو پھر اس کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ فرما برداری کی تو اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہوگی، رضامندی بھی ہوگی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف، و جنت، اور جنت کی طرف، عرضھا، اس جس کا عرض سمائی، آسمان کے عرض کے برابر ہے، والارض، زمین کے عرض کے برابر ہے۔ عدت للذین، تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، و رسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ ایک تو یہ آیت ہے نا کہ جلدی کرو جنت کے، جس کا عرض آسمان زمین کے برابر ہے۔ ایک جگہ ویسے بتایا کہ جنت کا عرض آسمان زمین کے برابر ہے۔ تو جب ایک صحابی نے یہ آیت سنی نا تو واقعہ یہ لکھا ہوا کہ اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، کھانے کے لیے پکڑی ہوئی تھیں۔ جب یہ سنا کہ اس کا عرض آسمان زمین کے برابر ہے جنت کا، کھجوریں کھانا بھول کے وہیں پہ چھوڑ کے کہتے ہیں مجھے ادھر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تو بھاگے بھاگے ادھر کے وہاں پہنچ کے شہید ہو گئے۔ یعنی جن کے اندر ایمان کی پختگی ہوتی ہے نا، وہ پھر اپنی جان مال انہیں ہر وقت یہی رہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے سے قربان کر دیں۔ لیکن ہم جو ہے جس کے لیے قربان کرتے ہیں ہمیں خود بھی پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں، لیکن یہی بات کہ دنیا کی زندگی دھوکہ دے دیتی ہے کہ دنیا کے ساتھ مل کے چلو، چاہے دنیا کچھ بھی نہ کرتی ہو، یعنی ہمارے فائدے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتی، دنیا صرف یہ ہے کہ دھوکہ دے، کہہ دیے نا دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، کہیں اس میں دھوکہ کھا کے اس میں مگن نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ بتا رہے ہیں نا دھوکے کا سامان ہے، ہم نے رونق دل لگا دی ہے، سب کچھ سجا دیا ہے، لیکن دھوکہ اس میں یہ کھا جاتے ہو کہ شاید یہ دنیا ہی کے لیے ہے، یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا کی یہ رونق آخرت تک پہنچنے کے لیے ہے، کہ اس رونق کے تھرو اللہ کی نعمتوں کو جانیں، پہچانیں، اور اسے اللہ تک ہم پہنچ جائیں۔ لیکن ہم اللہ تک نہیں پہنچتے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ سورج اور چاند انہیں نفع دیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے نفع دینے والا بنایا، تو اس تک پہنچیں۔ تو کہا اللہ کے لیے سورج اور چاند کو سجدہ نہ کیا کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ اس ذات کرو جس نے پیدا کیا۔ اس طرح دنیا کی نعمتوں میں مگن نہ ہو جاؤ، دنیا کی نعمتوں سے اس اللہ کو پاؤ جس نے یہ نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں ہے پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، ولا فی انفسکم، ولا تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب، مگر کتاب میں درج ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان نبرہا، کہ ہم اسے پیش کریں۔ یعنی اسے کیا پتہ چلا کہ راحت آتی ہے یا غمی خوشی جو بھی آتا ہے یہ سب اللہ کے پاس پہلے سے درج ہے۔ ہاں اگر ہم اپنے جب پہچان جائیں کہ اگر ہم پہ کوئی آزمائش آئی ہے تو کوئی مصیبت آئی ہے تو آزمائش کے لیے آئی ہے، انسان اس کو سدھر جائے، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے پہلے لکھا ہوتا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کر کے میرے تو رجوع کرے گا۔ اور بعض مصیبتیں آتی چلی جاتی ہیں تو پہلے لوگوں کی طرح کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تو حالات ہیں، کبھی نرم کبھی سست، کبھی کسی پہ آتی ہے کبھی کسی پہ آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ہم یہ دن گردش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم یہی سوچ کے کہ یہ ایسا ہوتا ہی رہا ہے پھر ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ جب ہم یہ سوچ رہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آزمایا ہے ہم اس میں پورے اتر جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، تو پھر تو انشاءاللہ ہم اچھی راہ پہ، سیدھی راہ پہ نکل جائیں گے اور اپنا اصل مقصد پا لیں گے۔ لیکن جب یہی دیکھتے رہے نا کہ اچھا جب دیکھی جائے گی تو پھر وہی حال ہوگا کہ پل صراط پہ روشنی نہیں ملے گی۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ بڑا آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے درج رکھنا، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے۔ دیکھیں اللہ کے پاس کیسے درج ہے، کہا کہ جب 120 دن کا بچہ ہو جاتا ہے رحم میں تو فرشتے سے کہا جاتا ہے اس کا سب کچھ لکھ لو، تو جب یہ لکھنے کے لیے کہہ دیا تو اللہ کے پاس سارا کچھ درج ہے نا ہر انسان کے لیے، کہ وہ کہاں مرے گا، کیا ہوگا، نیک بخت ہوگا، بد بخت ہوگا، کتنی عمر ہوگی، سب اللہ کے پاس درج ہے کہ یہ کن کن حالات میں میری طرف رجوع کرے گا، کن حالات میں نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے بنایا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جب آپ کو مشینری خریدتی ہیں، آپ کو بکلیٹ ملتا ہے، اس نے کہا ہوا کہ یوں چلائیں یوں چلائیں یوں چلائیں، اگر آپ نے غلط چلایا اور جل گیا تو آپ اسے جا کہیں گے دیکھو یہ تو جل گیا، وہ کہے گا میرا کیا قصور ہے، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اس کو ایسے نہیں چلانا۔
تو جب ہم اللہ کی مرضی کے خلاف چلائیں گے تو پھر کامیابی کہاں سے ملے گی؟ پھر تو زندگی تباہ ہو جائے گی نا۔ ایک عام مشین سے ہم آرام سے سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ نے مشین کو سیدھا چلا دیا، الٹا چلا دیا، دھاگا پھنس گیا، آپ کیا کریں گے؟ اب آپ پریشان ہو گئے، مشین میری بند ہو گئی، لیکن ہوئی کس لیے بند؟ کیا مشین میں خرابی تھی؟ آپ کے چلانے میں خرابی تھی۔ اس طرح اللہ نے ہمیں کتاب ہدایت دے دی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں نہ ملی ہو۔ اگر ہم خود ہی چوک جائیں، اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، اس مشین کو چلانا ہے نا، یہ ایک مشین اللہ نے بنائی ہے، اور کیسی مشین بنائی ہے کہ لاکھوں کروڑوں مشین نے اس کے اندر جمع کر دی ہیں۔ ایک اتنے سے جسے کے اندر کتنی مشین، ایک دماغ ہی دیکھ لیں کتنی مشین لے کے چلتا ہے، کیا کچھ کرتے ہیں ایک وقت میں۔ لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے کس طرح اسے چلانا ہے کہ غلط استعمال نہ ہو جائے۔ جو ہی غلط استعمال ہوا تو پھر ضلال مبین، کھلی گمراہی کے علاوہ کچھ بھی آتا نہیں آئے گا، پھر گمراہی ہی گمراہی ہوگی۔ لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ نہ تم غم کھاؤ اس پر جو تم سے کھو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو جو کھو گیا اس پہ غم نہ کھاؤ بلکہ اس پہ صبر کرو۔ مراد یہ بتانے کی ہے کہ زندگی جو عبارت ہے صبر و شکر سے عبارت ہے، تو تم اس پہ غم نہ کھاؤ جو تم سے کھو گیا، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ اس پہ اتراؤ جو تم کو ملا ہے۔ یعنی تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں تھا کچھ لینے میں، یہ سب اللہ ہی کا کمال تھا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر شے ہی خور فخر کرنے والے کو۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ وَمَن یَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ، جو پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف کیا گیا ہے۔ یعنی جو خود غلط کام کرتے ہیں نا، تو وہ سوچنے کے لیے کہ ہم بھی بدنام نہ ہو جائے، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں تاکہ گروہ ہو جائے گا، تو پھر ہماری کوئی مخالفت جو اتنی نہیں کریں گے۔ اگر ہم کم رہیں گے تو ہماری مخالفت زیادہ ہوگی۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے اتاری ان کے ساتھ کتاب، وَالْمِيزَانَ، اور ترازو، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ تم لوگوں کے درمیان انصاف کرو۔ یعنی کتاب اس لیے اتار دی ہے تمہاری ہدایت کے لیے کہ تم اپنی زندگی میں توازن قائم رکھو اور لوگوں کے ساتھ فیصلہ بھی انصاف کے ساتھ کرو۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے اتارا لوہا جس میں سخت لڑائی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، نفع بھی ہے لوگوں کے لیے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ کون مدد کرتا ہے اس کی، ورسولہ، اس کے رسولوں کی، بالغیب، بغیر دیکھے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور زبردست ہے۔ یعنی لڑائی کا سامان بھی ہے، لوہے سے خرد بناتے ہو، زرے بناتے ہو، اور اس میں بہت سے نفع، اور بھی بہت سے نفع ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ذریعے تم کس طرح اللہ رسول کی مدد کرتے ہو یا پھر اللہ رسول کے خلاف استعمال کرتے ہو، مراد یہ ہے بتانے کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاہِيمَ، اور ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت رکھ دی، والکتاب، اور کتاب، فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ، ان میں سے بعض تو ہدایت یافتہ ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے بھیجے وقفے سے ان کے پیچھے اپنے رسول، وَقَفَّيْنَا، اور وقفے سے بھیجا بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِیلَ، ہم نے ان کو انجیل عطا کی، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے رکھ دی، فِی قُلُوبِ الَّذِینَ، ان لوگوں کے دلوں میں، اتبعوا، جنہوں نے اس کی پیروی کی، رأفةً وَرَحْمَةً، مہربانی اور رحمت، ورہبانیہ، اور جو رحمانیت ہے، ابتدعوها، جس کو انہوں نے خود اختیار کیا، ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر نہیں لکھی تھی، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر وہ چاہتے ہوئے اللہ کی رضامندی، فما روها حق رعایتہ، اس کی حق نہ ادا کر سکے جیسا اس کا حق تھا، یعنی نگرانی نہ کر سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبت و مہربانی تو ہم نے ڈالی ہے، لیکن رہبانیت انہوں نے خود اختیار کر لی ہے۔ تو جو خود ساختہ چیز ہوتی ہے، چاہے آپ اس کو کتنے بھی سوچے اس میں فائدہ ہے، وہ سوچتے تھے کہ دنیا سے ہم کنارہ کش ہو کے اللہ کی بات میں مصروف ہو جائیں گے۔ تو دین اسلام جو اعتدال کا دین ہے، نہ وہ کہتا ہے دنیا چھوڑو، نہ وہ کہتا ہے آخرت چھوڑو، دونوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے کہ دنیا سے آخرت کو حاصل کرنا ہے۔ اگر تم یہ سوچ لو کہ دنیا سے کٹ کے تم زیادہ اللہ کا حق ادا کر سکو گے تو کتنی دیر کرو گے؟ اللہ نے فطرت ہی ایسی نہیں بنائی، انہیں خود اپنے پر فرض کی تھی، پھر اسے نبھا بھی نہیں سکے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو الگ ہو جاتے ہیں ننز وغیرہ کے، دنیا سے بے رغبتی، تو پھر استغفر اللہ، نکاح تو نہیں کرتے، پھر غلط کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ اس کی رعایت نہیں کر سکے، اسے نبھا نہیں سکے نا، پھر اندر کھاتے گند مچا دیا اور اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کیا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا اجر، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو، وآمنوا، اور ایمان لے آؤ، برسول، اس کے رسول کے ساتھ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے دے گا، یعنی تم پر زیادہ رحم کر دے گا جب تم صرف اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو گے۔
وَيَجْعَلَ لَكُمْ نُورًا، بنائے گا تمہارے لیے روشنی، تمشون بھی، جس سے تم چلتے ہو، یعنی ہدایت تمہیں دے گا جس کی وجہ سے تم اپنی زندگی گزارو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تم کو، وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہی بات آگے جو سورۃ آیت الکرسی کے بعد آتی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ یعلم اہل الکتاب، تاکہ جان لے اہل کتاب، اللہ یقدرون علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، ون الفضل بید اللہ، یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتی من یشاء، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ الحمدللہ 27واں پارہ مکمل ہو گیا، 28واں شروع ہو رہا ہے، سورۃ المجادلہ۔ قد سمی اللہ، تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے، قول اللہ تی، بات اس عورت کی، تجادل کا جو جھگڑا کر رہی تھی آپ سے، فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، شکایت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ تھیں، جن کو بڑھاپے میں آ کے تو خاوند نے کہہ دیا کہ طلاق کا یعنی یہ کہ تم ایسے ہو میری ماں جیسی، تمہاری پیٹھ میری ماں جیسی ہے، تو تب یہ ہوتا تھا جو ایسا کہتے تو عورت اس پہ حرام ہو جاتی تھی۔ اب یہ بڑی پریشان ہوئی کہ میں اس بڑھاپے میں کیا کروں گی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آئی کہ میرے میاں نے ایسے مجھے کہہ دیا ہے، تو کیا ہوگا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو، حالانکہ بند کمرے میں وہ بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وہ کیا بات کر رہے تھے آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ زینہ یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ تم میں سے جو اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہو سکتی، ان امہاتہم اللائے، ان کی مائیں تو وہ ہیں صرف ولدنہم، جنہوں نے انہیں جنم دیا، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، بے شک وہ بڑی اجنبی بات کہتے ہیں، وزور اور جھوٹی بات، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ جب ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، کسی آدمی کے دل میں اللہ نے آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے کسی آدمی کے پیٹ میں، تو یہی کہا تھا کہ اسی طرح جیسے ایک عورت ایک وقت میں بیوی اور ماں دونوں نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک کسی کا حقیقی بیٹا ہے وہ اور لپالک بیٹا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم جو کہتے ہو نا کہ عورتوں کی پیٹھ تمہاری ماں جیسی ہو گئی، تو ایسا نہیں ہو سکتا، مائیں صرف وہی ہوتی ہیں جنہوں نے جنم دیا۔ یہ بڑی اجنبی بات ہے، اگر تم نے ایسا کہہ دیا ہے تو اب باز آ جائے سرکس سے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اب اس کے بعد بھی جو کرتا رہے گا تو اس کی سزا اسے ملے گی۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اب آگے اس کے کفارے بھی ہیں، وہ لوگ جو اظہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، ثم یعودون، پھر وہ آ جاتے ہیں واپس، لما قالوا سے جنہوں نے کہا، فتحریر رقبۃ من قبل ان تماسا، تو غلام آزاد کرنے سے پہلے وہ دونوں آپس میں چھوئیں۔ یہ اب دیکھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی حفاظت کی ہے نا انسانی حقوق کی، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے حقوق اس میں محفوظ ہو گئے ہیں کہ یہ قسم کھانے سے پہلے سوچ لیا کرو، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ تم پہلے سوچا کرو کہ تم قسم کیا کھانے لگے ہو، کیا یہ ایسی ہے کہ قابل عمل بھی ہو۔ اب قابل عمل نہیں تھی حالانکہ، لیکن پھر بھی کہا کہ جب دوبارہ اگر رجوع کرنا ہے، تم کہہ چکے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے یہ، تو پھر تمہیں رجوع کرنے کے لیے غلام آزاد کرنا ہوگا۔ ذالکم توعظون بھی، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ فمن لم یجد، اب جو کوئی نہیں غلام آزاد کر سکتا، فصیام شہرین متتابعین، تو روزے رکھے 2 ماہ کے لگاتار، من قبل، اس سے پہلے تماسا، کہ وہ دونوں آپس میں چھوئیں۔ یہ لگاتار روزے سے مراد ہے کہ اگر 59 روزوں کے بعد بھی ایک روزہ چھوٹ گیا نا، تو دوبارہ سے پورے کرنے پڑیں گے 2 ماہ کے روزے، 60 روزے پورے کرنے پڑیں گے اگر ایک روزہ بھی درمیان میں گیپ آیا تو۔ فمن لم یستطیع، جو کہ نہ طاقت رکھے یعنی روزوں کی طاقت نہ رکھے، فاطعام 60 مسکینہ، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ۔ تلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ایک کا یہ تھا کہ روزے کی حالت میں نا اس سے غلطی ہوگی ایک آدمی سے، اس کے ساتھ بھی بعض ملاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، تو کہا کہ ایک تو غلام آزاد کرو، نہیں ہے طاقت تو پھر 60 روزے رکھو۔ اس نے کہا کہ ایک روزہ تو میں نبھا نہیں سکا، ایک روزے میں سے یہ غلطی ہوگی، 60 روزے میں کیسے رکھوں گا؟ کہا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تو کہا میرے سے بڑھ کے مسکین ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اتفاق سے اس وقت ایک آدمی نے کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا، تو ہم نے کہا گیا وہ شخص جس نے بھی یہ بات کہی تھی، تو وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو اسے ٹوکرے، جاؤ اسے مسکینوں کو کھلا دو۔ پھر اس نے کہا میرے سے بڑھ کے مسکین کوئی نہیں، کہا جاؤ آپ خود کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ یعنی بڑی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، کبھی تو وہ ذلیل کیے گئے، کما کبیت الذین من قبلہم، جیسا کہ ذلیل کیا گیا ان سے پہلے لوگوں کو، یعنی ان سے پہلے لوگوں کو ذلیل کیا گیا۔ یہ ہم نے تفصیل ساری پیچھے پڑھ لی کہ کس طرح اللہ نے
رسولوں کا انکار کرنے والوں کے ساتھ کس طرح عذاب میں انہیں گرفتار کیا، مختلف عذاب انہیں دے دے کے۔ وقد انزلنا آیات بینات، ہم نے نازل کر دی واضح نشانیاں، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب رسوائی والا۔ تو یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن وہ اٹھائے گا ان سب کو، فینبئہم بما عملوا، انہیں بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے، احصاہ اللہ، اللہ نے انہیں محفوظ کر لیا، ونسوا، اور وہ کر کے بھول گئے ہیں۔ ہم دیکھیں کل کی بات وہ بھول جاتے ہیں، عمر ایسی آتی ہے 60 کے بعد کچھ باتیں بھولتی ہیں، 70 کے بعد اگلے لمحے کی بات بھولنا شروع ہو جائے کہ ہم نے پیچھے کیا کیا تھا، پتہ نہیں کیا۔ میں کئی دفعہ آپ دیکھتے ہو کہ مطلب میری عمر میں خاص طور پہ، باقی میں نہیں کچھ کہتی، ہم کسی کو بلاتے ہیں گھر میں کوئی بات کہنے کے لیے، جب وہ بندہ آتا ہے کہتے ہیں میں بھول گئی۔ کچن میں جاتے ہیں کھڑے ہو کے آ جائیں، پتہ نہیں کیا کرنے آئے تھے، اپنے کمرے میں جاتے ہیں کچھ کرنے کے لیے، جا کے بھول جاتے ہیں کیا کرنے۔ اللہ نے محفوظ کر لیا، یعنی بتایا ہے کہ انسان بھول جانے والا ہے، وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، اس نے سب کچھ محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور وہی بات آگے کہ ہم نے مال نامہ گردن کے چشمہ کیا ہوا ہے، اللہ کے پاس تو علم ہے ہی، لیکن جو چشمہ کیا ہوا ہے انسان کو گواہ بنانے کے لیے، دیکھو تمہارے سامنے یہ سارا کچھ ہے، تم اسے چیک کر لو کہ اس میں کوئی غلطی ہے تو بتا دو۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ علم تری، کیا نہیں تو نے دیکھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و جو زمین میں ہے۔ اب ایک دم سے میرے بات ذہن پہ ایک سوال ہی ہو گیا کہ آپ سوچیں کہ ایک مال نامہ میرے گردن میں چسپاں کیا ہوا ہے، ذرا خیال تو کریں اس کا کہ روز میرا ایک پیج تیار ہو رہا ہے، وہ رجسٹر پتہ نہیں کتنا تیار ہو جانا قیامت ہے، وہ سارا کھلا ہوا سامنے کا، تمہار کی مانی، وہ سارا لپیٹا ہوا ہے سارا مال نامہ، وہ جب کھلے گا اتنا تمہار تو کیا ہوگا ہمارا حال۔ اور یہ اب ذرا بھی پہلے جب وہ کیسٹیں آئی تھی صرف، تو اتنی سی کیسٹ میں وہ ساری ریل لپیٹی تو اب سارا سن لیتے تھے۔ کہ اللہ نے انسان کو اگر یہ دماغ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ خود کتنی بڑی قدرت رکھنے والے ہوں گے، آپ سوچیں ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھی سننے والا دیکھنے والا بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کیسا سننے والا دیکھنے والا ہے وہ ہمارے سوچ میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارا سارا کچھ محفوظ کر کے رکھ لیا ہوا ہے۔ اب سوچیں محفوظ بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے، میں اس کی حفاظت کیوں نہیں کرتی؟ اللہ نے یہ اپنے پاس نہیں رکھا ہوا کہ وہاں میرے پاس ہے تم اسے کچھ نہیں کر سکتے، میرے گردن کے کی چشمہ کیا ہوا ہے، اور بتا دے کہ روز صفحہ الٹ رہا ہے، روز صفحہ الٹ رہا ہے۔ تو میں کیوں نہیں کوشش کرتی؟ یہ دیکھیں گھر کے لیے، گھر کی فنیشنگ کے لیے اور چیزوں کے لیے ہم بڑا سوچتے ہیں، اچھا آج یہ، اچھا میں کل یہ کروں گی، گھر کو یہ کرتی ہوں، اس کی تبدیلی کر لیتی ہوں، ادھر کچن بنا لیتی ہوں، ادھر یہ کرتی ہوں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں دنیا کے لیے۔ لیکن میں یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، یہ جو تیاریاں یہ میرا بہتر ہو جائے، اس کو میچ کروں، یہ جو ورک لکھے جا رہے ہیں میری روح کے ساتھ میچ ہونے چاہیے، کیونکہ روح جو اللہ نے اپنے ہمارے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہوئی ہے۔ شیطان تو اللہ نے چھوڑ دیا رگوں میں بے شک، لیکن روح کے اندر نہیں اس کے وہ اثرات ہیں، وہ ہم خود عمل کر کر کے اپنی روح کو مردہ کر لیں تو الگ بات ہے، ورنہ روح تو اللہ نے اپنی پھونکی ہے میرے اپنے اندر۔ اور یعنی میں سوچے انسان کہ کتنا عظیم ہے یہ مخلوق، اللہ نے اشرف بنایا بھی اس لیے کہ اس کی اپنی روح پھونکی ہے اللہ نے اندر۔ تو چونکہ ہمیں اللہ کی فطرت پر پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو ہمیں کہا گیا تخلق بخلاق اللہ، اپنے آپ میں اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔ تو جب میں نے آپ نے اپنی آخرت سنوارنی ہے نا، تو یہ جو ہمارا مال نامہ تیار ہونا ہے، یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ والا بھاری رہے۔ میں نے آپ کو آگے بھی 2-4 سال بتایا تھا، پتہ نہیں میرے دماغ میں ایک چیز ایسے ہی آ گئی کہ پہلے ہارٹ اٹیک اتنے نہیں ہوتے، اب کیوں ہوتے ہیں کہ یہ وزن بڑھ رہا ہے اور دل اسی طرف ہے، تو ہم کو اس کا بوجھ ہلکا کریں تو دل پہ اٹیک کم ہوں گے نا۔ لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے، پتہ نہیں کہتے ہیں فلاں وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ ہو گیا، وجہ ہم اور ڈھونڈتے ہیں، اپنے طرف ہم اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ علم تری، کیا نہیں تو نے دیکھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے، وما یکون من نجویٰ، نہیں ہوتی سرگوشی تین کی، ثلاثۃ تین کی، الا ورابع، مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ، نہ 5 کی، الا وسادس، مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنیٰ من ذالک، نہ اس سے کم، ولا اکثر، نہ زیادہ، الا ومعہم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جہاں بھی ہم ہوں اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ بھی ایک تو مال نامے کا تصور، دوسرا یہ کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ بس یہ 2 تصور اگر میری زندگی میں شامل ہو جائیں، مجھے یقین ہو جائے ان 2 باتوں پہ، تو سمجھ لیں میری اور آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ لیکن اگر میں ایسے ہی مطمئن ہو جاؤں کہ بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے، تو پھر وہ ہمارے لیے اطمینان کا باعث نہیں ہے۔ یہ ہمیں فکر کرنی ہے، اگر مجھے کل کی فکر ختم ہو گئی ہے تو مجھے سوچ کرنی ہے، اپنے اندر سوچ پیدا کرنی ہے کہ میں کیوں غفلت کی زندگی گزار رہی ہوں، کیونکہ جو ہی میں نے غفلت کی زندگی میں جانا ہے، شیطان کو موقع مل گیا حملہ کرنے کا۔
جب تک میرے اندر اللہ کا ذکر موجود تھا، اس کی آڑ تھی، اس کا بیریئر لگا ہوا تھا، شیطان کی جرت نہیں تھی اندر آنے کی۔ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو جاؤ، شیطان دروازے سے واپس ہو جاتے ہیں، اس گھر میں میری جگہ نہیں ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، شیطان نکل جاتا ہے کہ میرا اس کھانے میں حصہ نہیں ہے۔ بسم اللہ کے بغیر پڑھتے جاؤ، چلتے پھرتے گائے بھینس چڑھتے جاؤ، ادھر سے کھایا ادھر سے کھایا، چڑھتے جاؤ، نہ پیٹ بھرے گا، نہ تسلی ہوگی، نہ صحت بنے گی۔ بسم اللہ کے ساتھ تھوڑے سے بھی آپ کے لیے برکت پیدا ہو جائے گی۔ کثرت نہ مانگو، اللہ سے برکت مانگو، تو برکت اسی وقت ہوگی اللہ کے نام کے ساتھ، کیونکہ فرمایا کہ من لم یبدأ بسم اللہ، جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ابتر، وہ ناکام ہے، وہ ابتر ہے، وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اب اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، پھر تو میں اللہ کے نام سے ہی بات شروع کروں گی نا۔ اور خدا نہ خواستہ میں الگ میں کوئی سرگوشی کر رہی ہوں الگ ہو کے، وہاں بھی میں نے سوچنا ہے کہ جس کے بارے میں اگر میں کر رہی ہوں وہ تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن اللہ میرے پاس ہے۔ دوسرا یہ سرگوشی میں کس کی کر رہی ہوں، اگر نیکی کے کاموں کے کر رہی ہوں تو اللہ کو تب بھی پتہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی سازشیں کر رہی ہوں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے، کہ 3 اور چوتھا، 5 اور چھٹا، یا اس سے کم ہو یا زیادہ، یعنی ایک بھی بندہ ہے تو دوسرا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ جس طرح روزوں میں سوچتی ہوں نا میرے ساتھ اللہ ہے، یہ تصور کیوں نہیں ہمارے 11 مہینے رہتا ہے؟ وہ اللہ بدل تو نہیں جاتا رمضان کے علاوہ۔ یہی تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس میں ہمیں قرآن مجید ہدایت کے لیے دے دیا کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی زندگی اس کے مطابق بنا لو۔ تو جب میرا یہ تصور قائم ہو جائے گا کہ اللہ ہر حال میں میرے ساتھ ہے، تو پھر انشاءاللہ میری زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ یہ 2 باتیں پھر یاد رکھیں آج کے لحاظ سے، کہ ایک تو مال نامہ یہاں چشمہ کیا ہوا ہے، دوسرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ بس یہ 2 باتیں پکی کر لیں اپنے اندر، لیکن سوچ کے بار بار سوچیں، غور کریں، جب کوئی گھر میں کام کرنے لگے سوچیں اچھا یہ کام ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اور پھر دیکھ بھی رہا ہے اور پھر لکھوا بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے لکھوا بھی رہا ہے۔ تو پھر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کیا اچھا یہ تو ہو گیا، اینما کانو، جہاں وہ کہیں ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر بتا دے گا ان کو جو کچھ انہوں نے کیا قیامت کے دن، وہی بات کے کھل کے سامنے آ جائے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا سرگوشی سے؟ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ دوبارہ کرتے ہیں اس کو جس سے منع کیا گیا ہے۔ ویتناجون بالاسم والعدوان، اور سرگوشی کرتے ہیں گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، ومعصیت رسول، اور رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچا کے رکھے۔ وَإِذَا جاؤ کا، جب وہ آتی ہیں آپ کے پاس، حیو کا، وہ دعا دیتے ہیں آپ کو، بما لم یحیک بہ اللہ، جس الفاظ کا اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی، یعنی اللہ رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ کوئی ہم نے کام کرنا ہے، اللہ معاف کرے، اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہے، تو آپس میں ہم 2-4 لوگ مشورہ کر کے کرتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، کر لوں، کوئی حرج تو نہیں ہے، یعنی اپنی مرضی کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ میں یہ مشورے کرتی ہوں۔ تو پھر ظاہر ہے جیسے لوگوں کے ساتھ مشورہ کروں گی ویسا ہی ملے گا نا، جو میں چاہتی ہوں میں ایسے ہی لوگوں کے پاس جاتی ہوں۔ اصل میں اگر میں ہدایت چاہوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے لے کے ایسے لوگوں کے پاس ہی جائے گا، مجھے سیدھی راہ دکھائے گا، اور اگر میری اپنی نیت میں فطور ہے تو پھر ایسے ہی لوگوں کے پاس جائیں گے کہ پھر الگ ہو کے ایسی سرگوشیاں کریں گے۔ اگر ہم ایسا کر لیں تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، وہ فلاں دیکھ تو نہیں رہا، اللہ خیر ہے، کہتے ہیں فلاں تو نہیں دیکھ رہا، اللہ کی خیر ہے، یعنی پتہ ہے نا اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کی خیر ہے، اللہ معاف کر دے گا، اور پکڑ تو اللہ نے کرنی ہے۔ جن کے ڈر کے مارے آپ کہہ رہے وہ نہیں دیکھ رہا، اس نے تو آپ کی پکڑ نہیں کرنی ہے، اس نے آپ کو نہ اجر دینا ہے نہ سزا دینی ہے، اور جس سے آپ بے فکر ہو گئے اس نے تو اجر اور سزا اسی کے ہاتھ میں ہے، تو ان سے میں بے فکر ہو جاتی کہ کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف ضرور کریں گے انشاءاللہ، کہ اللہ نے خود کہا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، لیکن ہم دوسری بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ للہ واحد القہار، اس دن بادشاہ صرف ایک اللہ قہار، زبردست کے پاس ہوگی۔ قہر بہت زیادہ ظلم کو کہتے ہیں قہر، تو قہار ہے۔ اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ڈھیل بھی بہت دیتا ہے، بہت مہلت دیتا ہے، چونکہ بہت زیادہ مہلت دیتا ہے نا، اس لیے پھر پکڑ بھی سخت ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کو مثال دی تھی، جیسے جو پتنگ اڑاتے ہیں، ڈھیل دیے جاتے ہیں، پیچا لگے دیے جا رہے ہیں، ڈھیل جنگ چل رہی نا دونوں پتنگوں کی، تو ڈھیل دیا جا رہا ہے جس کو جو پرفیکٹ ہے، پھر ایک دم ایسے کھینچتا ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ تو یہی اللہ کا معاملہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ جڑی رہوں گی تو ٹھیک ہے، جو ہی میں نے ڈیل کا ناجائز فائدہ اٹھایا کہ اللہ تو میرا ہی، اللہ تو میرا ہی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تو مجھے اپنا سمجھتے ہوئے مجھے ناراض کر رہے ہو، میری ناراضگی کو کہہ رہے کوئی بات نہیں، تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں میری اس ڈیل کا کیا نقصان ہے، کہ میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ، اور آپ کو دعا دیتے ہیں ایسے الفاظ کے ساتھ جس کی اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی، یعنی السلام علیکم کو جایا کے کہتے ہیں السلام علیکم،
اور پھر یعنی ایک تو چوری، دوسری سینہ زوری. کہتے تھے یقولون، کہتے تھے فی انفسہم میں اپنے جی میں، لولا یعذبنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا بما نقول، جو ہم کہہ رہے ہیں. یعنی استغفر اللہ، نافرمانی بھی کرتے تھے، عذاب کی جلدی بھی مچاتے تھے کہ ہم یہ غلط کام کریں، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہمیں پکڑ لیتا، فوراً پکڑ لے اللہ تعالیٰ. حسبہ جہنم، ان کو کافی ہے جہنم، یا سلونا، وہ اس میں داخل ہوں گے، اور بئس المصیر، بس بری ہے لوٹنے کی جگہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں سرگوشی نہ کیا کرو. یعنی سرگوشی سے جو منع کیا گیا ہے نا، وہ ناجائز سرگوشی سے منع کیا ہے. جائز سرگوشی میں تو ثواب ہے، لیکن جب ناجائز کرو گے اس کے لیے گناہ ہے. ومعصیت رسول اللہ، رسول کی نافرمانی کی کرو. وتناجوا بالبر والتقوی، سرگوشی کیا کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں کی. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس کے طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان، سرگوشی اصل میں شیطان کی طرف سے ہے. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ غمگین کر دیں لوگوں کو جو ایمان لائے. اصل میں پہلے تو بہت ہی زیادہ منافق وغیرہ مسلمانوں کے مجلس میں بیٹھ کے آپس میں باتیں کیا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو تکلیف دیں. ویسے بھی اس لیے ہمیں منع کر دیا کہ ایک مجلس میں اگر 3 آدمی ہیں تو 2 الگ ہو کے بات نہ کریں، تاکہ کسی کے دل میں کوئی خیال پیدا نہ ہو کہ شاید میرے خلاف بات ہو رہی ہے. تو یہ بھی آداب ہے مجلس کے. اور جو اس طرح سرگوشی کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو غمگین کریں، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اس کے ساتھ وہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو. یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ کو شک پڑتا ہے نا فلاں میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے یا کوئی نہ کوئی پلاننگ کر رہا ہے میرے خلاف، تو آپ اللہ سے کہیں، اس وقت کہہ دیں ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ ہی طاقتور زبردست ہے، اس کی کوئی بھی سازش مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی. لا یحیق المکر السیء الا باہلہ، جو برا مکر کرتا ہے اسی پہ جا کے چھاتا ہے. اور مکر و مکر اللہ، وہ بھی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہے ہیں. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اس وقت میں یقین یہ کر لوں، اگر مجھے ہوتا ہی ہے انسان کمزور ہے نا، شک ہو جاتا ہے اچھا فلاں میرے بارے میں پتہ نہیں ایسا کر رہا ہے، فوراً کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، وہ تو میرے جیسا انسان ہے، تو طاقتور ہے، تو زبردست ہے، تو میرے لیے بہتر تدبیر کر دے. یہ اللہ سے دعا مانگا کریں، پھر اطمینان میں آ جاتا ہے دل، پھر دل کو اطمینان ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اندر یقین کی پختگی نہیں ہے. وہ ہم کوشش کریں پیدا کرنے کی. دیکھیں الحمدللہ تقریباً ہمیں 1.5 ماہ ہو گیا یہاں اکٹھے ہوتے ہوئے الحمدللہ. تو کسی حد تک ہم اپنے آپ کو پختہ کریں نا، ہم آپس میں ایک دوسرے سے مقابلے پہ ہیں اس طریقے سے کہ ہم کون زیادہ پختہ کرتے ہیں اپنے ایمان کو. اور سب سے زیادہ سچی جو بات ہے، یہ پوری محفل میں سے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت مجھے اپنا یقین پختہ کرنے کی ہے، مجھے اپنا ایمان پختہ کرنے کی ہے. جب میرا ایمان اور یقین پختہ ہوگا تو پھر آگے کوئی اللہ تعالیٰ میری زبان میں، میرے بیان میں کوئی اللہ تعالیٰ اثر پیدا کر دے گا. لیکن جب میں خود ہی عمل سے خالی ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ میرا محافظ ہے. اللہ تعالیٰ سب کا محافظ ہو اور سب کو سیدھے راستے پہ اللہ تعالیٰ چلا دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، کھل کے بیٹھ جاؤ مجلسوں میں. فافسحوا، تو کھل کے بیٹھ جایا کرو. یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لیے کشادگی کر دے گا. یہ اب اپنے بارے میں سوچ نہیں سکو، مجھے اشارہ ہی کرنا پڑتا ہے آگے ہونے کا. وَإِذَا قِيلَ انشزوا، جب کہا جائے اٹھ جاؤ، فانشزوا، اٹھ جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلند کرے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے. والذین اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا، درجات، درجے. یعنی جن کو علم ہوگا وہی ایسی بات کریں گے. جب جگہ ہے تو کھل کے بیٹھیں، جب نہیں ہے تو گنجائش پیدا کرتے چلے جائیں. تو جن کو اللہ نے علم دیا، جو ایمان لائے، وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو خبردار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم سرگوشی کرو رسول سے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کر دیا کرو. ذالک خیر لکم واطہر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اطہر اور زیادہ پاکیزہ بھی ہے. فإن لم تجدوا، اگر نہ تم پاؤ، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے. بہت سے صحابہ بیچارے غریب ہی تھے نا، تو ساتھ ہی کہتے کہ تم نہیں پاتے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. لیکن جن کے پاس استطاعت ہے وہ صدقہ کریں. لیکن آگے پھر اس میں نرمی کر دی. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے ہو کہ سرگوشی سے پہلے صدقے دے دیا کرو. پہلے لوگ درا در آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر لیا کرتے تھے، بدوی بھی آ کے، ہر کوئی اب بہت ہی تنگ کرتا تھا. جب یہ شرط آ گئی تو لوگوں نے باتیں کرنی کم کر دی. تو کہا کیا تم ڈر گئے ہو کہ اب پہلے صدقہ دو. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، جب تم نہ کرو گے، تاب اللہ علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، رجوع کر لیا تمہاری طرف، اب نہ صدقہ دو. فاقیموا الصلاۃ، لیکن نماز قائم کرو. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو. وأطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کے اس کے رسول کی. یعنی جب جا کے بات کی بات پوچھتے ہو،
جب بات بتا دیتا ہے اللہ کا رسول تو پھر اس کی اطاعت بھی کیا کرو، کہا بھی مانا کرو، اور اگر تم نہیں کرتے اللہ معاف کر دے گا۔ مراد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس بارے میں، کہتے ہیں صرف میں واحد ہوں جس نے اس آیت پہ 2 مرتبہ عمل کیا ہے کہ میں نے کوئی بات کرنی تھی صدقہ دیا اور کسی نے اس پہ عمل نہیں کیا، کہ وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں مطلب صدقہ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے سختی ہے ہم پہ کہ ہم بات نہ کریں، وہ ان معنوں میں بات کرنا بھی چھوڑ کے تھے نا، بات طاقت ہونے کے باوجود کہ صدقہ کر سکتے تھے لیکن وہ ڈرتے ہوئے بات نہیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں اس میں کتنی سختی ہے، جو کہا کہ پہلے صدقہ کرو پھر بات کرنا ان کے ساتھ، تو سوال کرنے بھی چھوڑ دیے تھے کئیوں نے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اب یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ رسول کا کہا مانو، صدقہ نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی یہ بات۔ اللہ تعالیٰ خبردار اس سے جو تم کرتے ہو، یعنی دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے نا، بعض میں اس ڈر کے مارے کہ اگر ہم نے بات کی تو کہیں پکڑ نہ ہو جائے، اور بعض میں ویسے ہی کہ اس کے پاس طاقت تھی نہیں کیا تو اللہ نے اس سے رجوع کروا دیا۔ علم تری الی الذین، کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کو تولوا جو دوست بناتے ہیں قوماً اس قوم کو، غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ اب ہم بھی غور کر لیں نا اپنے حاکموں پہ کہ کن سے دوستیاں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ۔ ما ہم منکم، وہ تم میں سے نہیں ہیں، ولا منہم، نہ ان میں سے ہو، یعنی نہ تم ان میں سے ہو نہ وہ تم میں سے ہیں۔ یحلفون علی الکذب، وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وہ ہم یعلمون، وہ جانتے بھی ہیں، یعنی وہ قسمیں دلا دلا کے تمہاری معیشت مضبوط ہو جائے گی، ہم تمہارے سے ایسا کریں گے، تم ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کر لو، تو یہ سب انہیں خود بھی پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور مسلمان اس لیے دھوکہ کھا رہے ہیں کہ ان کا ایمان اللہ پر پختہ نہیں ہے۔ اعد لهم عذابا شدیدا، تیار کیا اللہ ان کے لیے عذاب سخت، انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، جنہوں نے جو غیر مسلم ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکا، فلہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوائی کا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں چاہیے کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، ایسے ہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو، فیحلفون لہ، بس وہ قسمیں کھائیں گے اس کے لیے، کما یحلفون لکم، جیسے وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے، ویحسبون، اور وہ خیال کرتے ہیں، انہم علی شیء، یہ کہ وہ کسی چیز پر ہے، اللہ انہم هم الکاذبون، سنو جی وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی یہاں تو قسمیں کھاتے تھے، وہاں بھی چاہیں گے اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے رہے ہیں، لیکن اب انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ جھوٹے ہم حق پر نہیں تھے، بلکہ کیا ہوا تھا، استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا تھا۔ میں نے کو بتایا نا، جو ہی ہم اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں شیطان فوراً آن کے غلبہ ڈال لیتا ہے۔ سب سے بڑی مثال وہی ہے کہ جب فجر کو اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہم نہیں اٹھتے تو شیطان نے جو گرے لگائی ہوتی ہیں وہ تو کھلتی نہیں ہیں بلکہ الٹا کان میں پیشاب کر دیتا ہے، تو اس طرح شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا، فانساہم ذکر اللہ، انہیں اللہ کی یاد بلا دی، اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے۔ اب ہم اپنی حالت پہ نوٹ کر لینا، اپنے بچوں کے بارے میں بھی، خاص طور پہ جو صبح کو اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے یا باقی دن میں بھی، باقی اوقات میں بھی نماز نہیں پڑھتے، جب تک انہیں بار بار ان کی نگرانی نہ کی جائے، بار بار کہا نہ جائے، تو یہ سوچ لیں کہ وہ پھر شیطان کے گروہ ہیں، وہ رحمان کے نہیں ہیں۔ اللہ ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک شیطان کا گروہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، ایسے لوگ ذلیلوں میں ہوں گے۔ کتب اللہ، اللہ نے یہ لکھ لیا ہے، لاغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر، نہیں تو پائے گا اس قوم کو جو اللہ یوم آخر پر ایمان لاتی ہے، جو وعدون کے محبت کریں، من حاد اللہ، اس سے جو مخالفت کرے اللہ کی، ورسول، اس کے رسول کی، ولو کانوا آباءہم و ابناءہم و اخوانہم و عشیرتہم، خواہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا رشتہ دار، یعنی یہ لوگ اگر ایمان لے آئے ہیں وہ ان رشتوں سے بھی محبت نہیں کرتے جب کہ وہ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ رسول کو ترجیح دیتے ہیں، رشتہ داری کو ترجیح نہیں دیتے۔ اولئک کتب فی قلوبہم ایمان، یہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ڈال دیا ہے، وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے مدد کی ہے، وَيُدْخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہار، داخل کرے گا ان کو باغات میں چلتی ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو جی اللہ کا گروہ ہی غالب آئے گا۔ اب یہ دیکھیں، سو جو اللہ نے ہمیں لا کے یہاں بٹھایا، اس کا مطلب ہم اللہ کے گروہ ہیں، تو ہم نے پھر اللہ کا گروہ بن کے دکھانا ہے، ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے لا کے بٹھا دیا، اب ہم تیری محبت میں ہی رہیں گے اور وہی کام کریں گے جو تجھے پسند ہوں گے، پھر وہی کامیاب ہوں گے۔ الحمدللہ، سورۃ حشر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ پچھلی آیات میں آیا تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض، و ما فی الارض نہیں آیا تھا، و ما فی یہاں نہیں دوبارہ آیا تھا، صرف آیا تھا سماوات والارض۔ یہاں دو الگ الگ کر دیے کہ تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے، یعنی آسمان میں جو ہیں سارے اللہ کے تحت ہیں، زمین والے بھی اللہ کے تحت ہیں، لیکن الگ زمین کا ذکر کر کے یہ کہا اصل میں اس میں یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں سے کس طرح زمین کو پاک کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرے کا زمین میں بھی جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یعنی جو تمہیں زمین میں کامیابیاں ملتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے ملتی ہیں، تمہارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ وہ اللہ اور وہ العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے، یعنی ساری طاقت اس کے پاس ہے اور حکمت بھی اس کے پاس ہے کہ کس وقت غزوہ کے ذریعے مسلمانوں کو فتح دینی ہے، کس طرح بغیر لڑائی کے فتح دینی ہے، اللہ کے پاس ہے سارا کچھ۔ وہ اللہ اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی ذات ہے جس نے نکالنا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، للحشر پہلے اکٹھے ہونے کے دن۔ وما ظننتم، نہیں تم نے خیال کیا، یخرجوا کہ وہ نکلیں گے، وظنوا اور وہ بھی خیال کرتے تھے، انہم مانعتہم صونہم کہ بچا لیں گے ان کو قلعے من اللہ سے، فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایسی جگہ سے ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں۔ یہ اصل میں جو یہودیوں کے قبیلے تھے نا مدینہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کے ساتھ معاہدہ کر لی تھی میثاق مدینہ، اس میں یہ بھی تھا ایک دوسرے کے حلیف بن گئے تھے، وہ کہا تھا ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے، اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ ان میں سے بعض قبیلے بڑے مشہور تو ہی ہیں، بنی نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، لیکن بنی نذیر اور بنو قریظہ کے ساتھ زیادہ مسئلہ رہا۔ بنو قریظہ نے وعدہ کر لیا تھا سب نے، لیکن بعد میں انہوں نے وعدے کو توڑ دیا۔ بنو قریظہ نے جو تو پکا وعدہ کر لیا تھا وہ بھی توڑ گئے، بنو نذیر نے بھی وعدہ توڑ دیا۔ ان میں سے یہ تھا بنو قریظہ کو تو نکال دیا، بنو نذیر جو تھا نا وہ ڈٹ گیا۔ اصل میں عبداللہ بن ابی جو تھا نا، انہوں نے اہل قریش نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا تھا جو کہ منافقوں کا سردار تھا۔ اسے کہا دیکھو ہمارا ساتھی تمہارے پاس آیا ہوا ہے تو تمہیں ان کے ساتھ امن کی جگہ نہیں دینی، ان کے ساتھ مقابلہ جاری رکھو، نکالو یہاں سے۔ تو اس نے اس طرح پھر سازش کر کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملایا، انہوں نے اپنے وعدے توڑ دیے۔ لیکن جب ایک نے وعدے کو پورا کر لیا کہ ہم وعدے پہ قائم ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اب ایک نے نہیں کہا کہ ہم وعدے پہ قائم نہیں ہیں، انہوں نے وعدہ توڑ دیا عبداللہ بن ابی کے کہنے پہ، پھر ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جب ان کے ساتھ مقابلہ کیا تو مقابلہ کیا تھا، اہل قریش نے کہا تھا، بدر سے پہلے تو ایسا ہوا نا کہ انہوں نے معاہدے پہ قائم رہے، اب بعد میں پھر دوبارہ اہل قریش نے جوش دلایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ مٹھی بار مسلمانی کے ساتھ مقابلہ کرو، تمہیں لڑنا چاہیے، ان کو ختم کر دو یہی سے۔ اب پھر وہ ذرا برکے بدر کے بعد تو ان میں سے جب بنو قریظہ تھا نا غالباً اس نے نہیں قائم رہا، اس نے وعدہ توڑ دیا۔ اب وہ انہوں نے سوچا، اہل قریش نے یہ بھی کہا تمہارے تو قلعے بھی ہیں، تمہاری تعداد بھی زیادہ، تم کیوں ڈرتے ہو، ان کے مقابلے میں نکل آؤ۔ اب ان کا خیال تھا قلعے ہمیں بچا لیں گے، اس لیے وہ قلعے میں چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس طرح کی مدد کی کہ ان کو کہا گیا کہ اگر تم آرام سے نکل جاؤ تو ٹھیک ہے، مطلب ہم کچھ نہیں کہیں گے، مان جاؤ، صلح کر لو اور یہاں سے قلعے خالی کر کے نکل جاؤ۔ اب ان کو کوئی چارہ نظر نہیں آیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص خوبیاں دی گئی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک مہینے کی مسافت سے دشمن پر روب ڈال دیا جاتا ہے، تو ان کے اندر روب بیٹھ گیا۔ اللہ کہ قذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، تو وہ خود ہی اترے قلعوں سے اور کہا کہ ہم چلے جائیں گے، لیکن ہمیں اپنی چیزیں ساتھ لے جانے دیں۔ اب 7 چیزیں لے جانے کے لیے ایک تو ان کے حسد تھا کہ اگر ہم یہ مکان سالم چھوڑ جاتے ہیں مسلمانوں کے کام آئیں گے، دوسرا ان کو یہ بھی تھا کہ ہم اپنی چھتیں شتیر وغیرہ تو اتار کے لے تاکہ ہمارے کام آئیں، تو اس طرح وہ کرنے لگے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے باغات وغیرہ اکھاڑ دو تاکہ بالکل کوئی ان کے لیے گنجائش نہ رہے، اور اگر لڑائی کا موقع ہے تو کھلے میدان میں ہم اس طرح لڑ سکیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے خیال بھی نہیں کیا تھا کہ وہ نکلیں گے، اور انہوں نے بھی خیال کیا تھا قلعے بچا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے ہے جہاں سے انہیں گمان ہی نہیں تھا، یعنی ان کے دل میں روب ڈال دیا اور اپنے مکان خود ہی گرانے لگے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، خراب کرنے لگے اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے ہاتھوں سے، یعنی مومنوں نے پھر سارے باغات جو اکھاڑ دیے ان کے سارے کھجوروں کے جو بھی تھے۔ فَاعْتَبِرُوا لِأُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو اے بصیرت والو، یعنی ایمان پختہ کر لو اپنے، جو ایمان والے ہو اپنے ایمان اتنا پختہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایمان والوں کی غیب سے مدد کرتے ہیں، کبھی لشکر بھیج دیتے ہیں، کبھی دلوں میں روب ڈال دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کبھی بارش اس طریقے سے ہوتی ہے کہ دشمن والی جگہ خراب ہو جاتی ہے اور مومن جو ہے بچ جاتے ہیں۔ لولا ان كتب علیہم الجلاء، اگر اللہ نے ان پہ جلا وطن ہونا نہ لکھا ہوتا ہے، یعنی یہ جلا وطن لکھا ہوا تھا اللہ نے، اس لیے وہ چھوڑ کے چلے گئے، لعذبہم فی الدنیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عذاب دیتا ہے۔ حالانکہ جلا وطن بھی ایک سزا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا جو اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کی اس کے سوا سزا کیا ہے
کہ ان کے الٹی طرف سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، یا انہیں قتل کر دیا جائے، یا انہیں صلیب دی جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا مقرر ہے یہ۔ تو کہا کہ یہ بھی تو سزائے تھی جلا وطن ہونا، لیکن جلا وطن تو آرام سے مطلب شکست مان کے چلے گئے نا۔ اور عذاب سے مراد یہ تھا کہ اگر وہ نہ جلا وطن ہوتے تو پھر کیا ہونا تھا، ان کے آدمی کو قتل کر دیا جاتا، عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے، لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب النار، آگ کا عذاب ہے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ و رسول اور اس کے رسول کی، یعنی وعدہ توڑا۔ ومن یشاق اللہ، جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب ہم بھی ذرا سوچیں کہ کہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف تو نہیں اپنی زندگی گزار رہے، ان کی مخالفت تو نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو تکلیف دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے۔ اللہ رسول کو تکلیف دینا کیا ہے؟ ان کی نافرمانی کرنا جو ہے وہ ان کو تکلیف دینا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ، نہیں تم نے کاٹی کوئی بھی شاخ، او ترکتموہا، یا تم نے چھوڑ دیا اس کو، قائمتاً قائم علی اصولہ، اپنی جڑوں پر، فباذن اللہ، اللہ کے حکم سے تھا، ولیخزی الفاسقین، تاکہ فاسقوں کو رسوا کر دیا جائے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا جب کس پہ حملہ کرو درخت نہ کاٹنا، عورتوں بچوں پہ ظلم نہ کرنا، تو یہاں کیوں کاٹے؟ تو کہا وہ اللہ کے حکم سے تھا، کیونکہ وہ فاسقوں کو رسوا کرنا چاہتا تھا۔ وما فعل اللہ رسول، جو مال فیض لایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو، منہم ان میں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل، آپ نے نہیں دہرائے اس میں خچر ولا رکاب، اور نہ ہی گھوڑے، ولکن یسلط رسول اللہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہاں کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، اللہ نے بغیر جنگ کے انہیں سارا ان کی چیزوں کا مالک کر دیا۔ وما فعل علی رسولہ، جو اللہ نے مفت میں دلایا مال فیض یعنی اپنے رسول کو، من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے، فللہ وللرسول، اس میں حصہ اللہ اور رسول کا ہے، ولذی القربیٰ، رشتہ داروں کا، والیتامى، یتیموں کا، والمساکین، اور مسکینوں کا، وابن السبیل، اور مسافروں کا، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ نہ رہ جائے دولت گردش کرتی تمہاری امیروں کے درمیان۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ، جن سے منع کرے باز آ جاؤ، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس میں اللہ نے اختیار دے دیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو چاہے دیں۔ آپ نے مہاجرین کو کچھ زیادہ بھی دیا، کسی غزوے میں نا ان کو زیادہ دے دیا، تو وہ پھر انصار کو انہوں نے تیش دلایا کہ دیکھو تم نے ان کی مدد کی ہے تو تمہیں کم دے رہے ہیں، ان کو زیادہ دے رہے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات پہنچی تو آپ نے انصار سے کہا کہ ٹھیک ہے تم بات ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ پسند نہیں، وہ مال غنیمت نہیں، اور تمہارے پاس اللہ اور اس کا رسول، اللہ میں تمہارے درمیان رہ جاؤں؟ تو کہا ہمیں یہ منظور ہے۔ یعنی ایک دم سے جو تیش دلاتا ہے نا کسی کو، اس کو فوراً رفع کر دیا جائے نا تو بات رفع ہو جاتی ہے۔ اگر فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے تو ان کے اندر بغض بیٹھتے چلا جاتا کہ دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا۔ عبداللہ بن ابی تو پہلے انتظار میں تھا کہ ایسا کوئی موقع ملے کہ میں نے کہوں کہ دیکھو تم نے اتنا ان کا ساتھ دیا اور یہ تمہارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نے کہا کہ تمہیں پسند نہیں کہ میں رہوں تم میں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں یہ زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو اختیار دیا تھا کہ دولت صرف پہلے ہاتھوں میں نہ رہ جائے، جو ضرورت مند ہے ان کو دے دی جائے دولت۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی جب رسول تمہیں دیتا ہے نا جتنا دے دو اس پہ راضی ہو جاؤ، جو روک لے تم سمجھ لو کہ اس میں اللہ کی مرضی ہے، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا تمہیں دلانا تھا وہ دلا دیا، اب تم اللہ سے امید رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اگر اللہ سے رابطہ توڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین، یہ مہاجرین میں سے ان محتاجوں کے لیے ہے، اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، واموالہم، اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، ایسے لوگ وہ سچے ہیں۔ یعنی مہاجرین نے اس وقت آپ کی مدد کی ہے جب آپ کے حالات بہت خراب تھے، اس لیے ان کا یہ زیادہ حق بنتا ہے ان کے لیے جو محتاج ہیں، جو نکل ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے۔ اب ان کے پاس مالی طور پہ، معاشی طور پہ ان کے حالات کمزور ہیں، تو ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ اللہ کا رسول جانتا ہے کہ ان کو وہ دے دیں اللہ کی رہنمائی سے۔ اور وہ اصل میں جب نکلتے ہیں تو ان کے اندر خلوص ہوتا ہے اللہ کے لیے، اللہ رسول کی مدد کے لیے نکلے، یعنی اللہ کی دین کے لیے نکلے، تو یہی لوگ اصل میں سچے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی گھر کی اور ایمان کی، من قبلہم، پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ پسند کرتے ہیں جس نے ہجرت کی ان کی طرف، ولا یجدون، نہیں وہ پاتے، فی صدورہم، اپنے سینوں میں، حاجتاً، کوئی تنگی، مما اوتوا، اس سے جو انہیں دیا گیا، ویؤثرون علی انفسہم، اپنے گھر کا بھی آدھا حصہ دیا، بعض نے یہاں تک کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ جس کو پسند کرتے ہیں کہیں تو میں اسے طلاق دے دوں، آپ اس سے شادی کر لیں، کہ نہیں آپ اپنی بیوی اپنے پاس ہی رکھیں، اور ہمیں یہ مال بھی نہیں چاہیے، ہمیں تجارت بتا دیں، راستہ تجارت کا، ہم خود تجارت کر کے کریں گے۔ اور پہلے وہ آپس میں وارث بھی ہوتے تھے،
انصار کے وارث ہوتے تھے مہاجر، لیکن جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے معاشی طور پہ تو پھر کہا کہ نہیں اب یہ وارث نہیں ہوں گے، اب رشتہ دار ہی وارث ہوں گے، یعنی حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ سارے احکام دیتے ہیں۔ وَمَن یوقع شح نفسہ ہی، اور یہ کون کرتے ہیں اپنی جانوں پہ ترجیح؟ جو اپنے نفس کی لالچ سے بچایا گیا، جو یہ کہتا ہے نا کسی کو دیتے ہیں پہلے سوچتا ہے اچھا یہ میں رکھ لوں، یہ میرے اگلے وقت میں کام آئے گا یا کل کام آئے گا، تو جس کی ضرورت اس وقت ہے اس کی میں پوری نہیں کرتی یہ سوچ کے کہ میرے یہ اگلے وقت میں کام آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگلے وقت کی فکر کرنے والا میں ہوں، تم اس وقت کسی کی ضرورت پوری کر دو، جیسے وہ حدیث ہے نا کہ قیامت دن اللہ تعالیٰ کہے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو سب کو کھلاتے ہیں، میں آپ کو کیسے کھلاتا ہے؟ کہ فلاں بھوکا تھا اس نے کھانا مانگا تھا، اگر تو نے کھلایا ہوتا مجھے وہاں پاتا اور اجر یہاں پاتا، یعنی اجر تو میرے پاس اس وقت پاتا لیکن مجھے تو وہاں پاتا، یعنی تو نے مجھے کھلایا۔ اسے کھلانے کا مطلب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام مخلوق میرا کنبہ ہے، جو میرے کنبے سے محبت کرے گا مجھ سے کرے گا۔ اس طرح پیاسا اللہ تعالیٰ کہ میں پیاسا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ کہ میں بیمار تھا، تو جواب یہی ملے گا اللہ تعالیٰ آپ تو سب کو پلاتے ہیں، سب کو سیراب کرتے ہیں، آپ سب کو صحت دیتے ہیں، آپ سب کو شفا دیتے ہیں، تو آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو کہا اسی طرح جواب ملے گا کہ فلاں پیاسا تھا پانی پلایا ہوتا اجر میرے پاس پاتا اور مجھے وہاں پاتا، اس طرح بیمار کی عیادت کے لیے گئے ہوتے تو مجھے وہاں پاتے اور اس کا اجر آج میرے پاس پاتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور خدمت خلق، یہ دو چیزیں ہیں ہمارے اندر۔ یہ کس وقت ہوں گی؟ جب میرا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، تب میں اپنے نفس کی لالچ سے بچائی جاؤں گی، ورنہ اگر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے تو مجھے یہ یقین نہیں ہے اگر کہ میں اللہ کی راہ میں ایک دیتی ہوں مجھے 10 گنا ملے گا، تو اس کا مطلب ہے میرا اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے۔ والذین جاؤ من بعد، وہ لوگ جو ہیں ان کے بعد، جو کولونا وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب بخش دے ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم کے سبقت لے گئے بالایمان، ایمان میں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھنا ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ربنا انک رؤوف رحیم، تو شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے، یعنی ہم سے پہلے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے درجے ظاہر اگر بڑھ گئے تو ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ آئے، کیونکہ ہم سے سبقت لے گئے اس میں ایمان میں، اس طرح وہ درجے میں بھی سبقت لے گئے۔ علم تر اللہ زینہ نافق کو، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی، یقولون الاخوانی، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، اللہ زینہ ان لوگوں سے کفر جنہوں نے کفر کیا، من اہل کتاب اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم، اگر تم نکالے گئے، لنخرجن معکم، ضرور نکلیں گے تمہارے ساتھ۔ وہ بھی جو اہل قریش لکھ رہے تھے نا، انہیں خط بھی لکھا اور کہہ بھی رہے تھے عبداللہ بن ابی کو کہ تم ان کے ساتھ لڑو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن بعد میں قبیلے آپس میں وعدے سے پھر گئے تھے، تو ہم ضرور نکلیں گے تمہارے ساتھ، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، تمہارے مقابلے میں کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، لیکن ہم نے شروع میں پڑھ لیا کہ انہیں وعدہ توڑا اس کی سزا انہیں مل گئی۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ، اگر تم سے لڑائی کی گئی، لَنَنصُرَنَّکُمْ، ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، واللہ یشہد، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، کہ وہ جھوٹے ہیں، لا نخرجو، اگر وہ نکالے جائیں گے، لا یخرجون معہم، ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، وَإِن قُوتِلُوا، اگر ان سے لڑائی کی جائے گی، لا ینصرونہم، ان کی مدد نہیں کریں گے، وَلَئِن نصروہم، اگر ان کی مدد کریں گے، لیولن الادبار، تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، لان تم شد رہبتم فی صدورہم، البتہ تم زیادہ سخت تھے روب میں ان کے سینوں میں، من اللہ، اللہ کی نسبت، ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ قوم نہیں سمجھتی، یعنی ان پہ تمہارا روب تھا، وہ اللہ سے نہیں ڈرے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے انہیں فتح دے گا، تو کہا تمہارا ان پہ روب اصل میں کیوں بیٹھا ہوا تھا روب، وہ بھی اللہ نے روب ڈالا تھا، ایمان والوں کے ایمان کی وجہ سے ان کے روب ڈالا تھا، تو کہا کہ تم زیادہ سخت ہو، یعنی وہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ قوی ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، تمہارا روب ان کے دلوں میں اللہ نے بٹھا دیا تھا، اس لیے کہ وہ قوم نہیں سمجھتی۔ لا یقاتلونکم جمیعا، نہیں وہ لڑتے تم سے اکٹھے ہو کر، الا فی قری محصنۃ، مگر محفوظ بستیوں میں، قلعوں میں بند ہو کے لڑتے ہیں، اور من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے، باسم بین شدید، ان کی آپس میں لڑائی بڑی سخت ہے، تحسبہم جمیعا، تو انہیں اکٹھا خیال کرتا ہے۔ قبلے کے بارے میں آیا تھا کہ وہ تو ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، آپ کے قبلے کی کیسے کریں گے، یعنی آپس میں ان کا اتنا اختلاف ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف گٹھ جوڑ کر کے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں میں وہن آ جائے گا، دنیا کی محبت آ جائے گی، اس سے دشمن اکٹھے ہو کے ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو شکست دینے کی کوشش کریں گے۔ ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے، تو میں سمجھتا ہے تحسب جمیعہ کے وہ اکٹھے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ وہ قوم نہیں عقل رکھتی۔ یہ دل پھٹے ہوئے سے مراد ایک دفعہ یہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کا کوئی دین نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کا کوئی دین نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف ہیں، نہ قبلے کی پیروی، نہ دین کی پیروی، نہ ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، یعنی اختلاف ہی اختلاف ہے ان کا آپس میں، یہ اکٹھے نہیں ہیں، لیکن بات وہی کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، صرف ایک دشمنی جو اندر پلی ہوئی ہے نا ان کے اندر، اسلام کی حسد، اصل میں حسد کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوئی ہے، جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا تھا
کہ اگر یہ اچھا ہوتا ایمان تو ہم پہلے سبقت لے کے جاتے، یہ نہ آگے نکلتے۔ وہ بھی حسد کے مارے کہہ رہے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے نا کہ یہ اچھا ہے تو اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں اپنے منہ سے، لیکن اسے ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ کمثل الذین من قبلہم، ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، قریباً ذاق وبالہم، انہوں نے اپنے چکھ لیا وبال امرہم، اپنے کام کا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب دردناک۔ یعنی پہلے لوگوں نے بھی جنہوں نے ایسا کیا ان کو انجام کو پہنچ گئے، اللہ نے ان کو عذاب دے دیا۔ کمثل شیطان، شیطان کی مانند، اس قال للانسان اکفر، جب وہ کہتا ہے انسان کو کہ تو کفر کر، فلما کفر، جب وہ کفر کرتا ہے، کالا تو کہہ دیتا ہے انی بری منک، میں تجھ سے آزاد ہوں، میں بری ذمہ ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو جہان والوں کے رب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی مکاری دیکھیں کہ کس طرح اللہ کے خلاف آ کے کرتا ہے اور پھر خود کہتا ہے میں رب سے ڈرتا ہوں، ڈرتا وہ ہے ہی نہیں۔ وہ رب سے ڈرتا ہوتا تو تبھی معافی مانگ لیتا، توبہ کر لیتا، لیکن نہیں، اللہ سے وہ ڈرتا نہیں ہے، لیکن دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتا ہے آ کے۔ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمْ فِي النَّارِ، دیکھ لو ان دونوں کا انجام آگ ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی شیطان بھی اور جس کو اس نے بھڑکایا ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاؤ۔ کیسے؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، غور کرے ہر نفس، ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیسے ہوگا کہ آخرت کی فکر ہوگی۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، تو اس لیے کہا کہ ہر انسان غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہمیں یہ فکر ہے کہ کل کے لیے میرے پاس کیا ہے، اب سیل لگ گئی ہے گرمیوں کی سردیوں کی، تو اگلے سال کے لیے کتنے جوڑے میں نے رکھ لینے ہیں، یہ ساری فکر ہے۔ نہیں فکر ہے تو اصل کل کی فکر نہیں ہے، حال کی فکر ہے، کل کی فکر نہیں ہے مجھے۔ تو غور کرے انسان کو اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اپنا راستہ اللہ سے مضبوط کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار اس سے جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور نہ تم ہو جاؤ لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، فانساہم انفسہم، اس نے ان کی جانیں بلا دی، اولئک هم الفاسقون، ایسے لوگوں نافرمان ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، نہیں برابر ہو سکتے آگ والے اور جنت والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتا اسے دبا ہوا، لرزتا ہوا اللہ کے خوف سے، لیکن انسان نہیں لرزتا۔ تلک الامثال نضربها، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں اس کو للناس، لوگوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنی عظیم امانت ہے، اتنا بھاری ہے یہ چیز کہ آپ کو فرمایا تھا اللہ نے کہ قولاً ثقیلا، ان ناشد شد ان قولاً ثقیلا سے پہلے جو بھی الفاظ ہیں ذہن میں نہیں آ رہے کہ ہم تجھے بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ ان سنلقی علیک قولاً ثقیلا، ہم ڈالیں گے ان قریب تجھے بھاری بوجھ، یعنی یہی بھاری بوجھ جو رسالت کا دینا ہے، تم نے لوگوں تک اسے پہنچانا ہے، یہ بہت بھاری چیز ہے۔ تو یہاں بھی کہا کہ اس سے پہاڑ بھی لرز جاتا اور کانپ جاتا، گر جاتا اللہ کے خوف سے۔ یہ اللہ نے انسان نے اٹھا لیا تو کہا ہم نے یہ مثالیں اس لیے لوگوں کے لیے بیان کیا کہ وہ بھی اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، لعلہم یتفکرون، شاید کہ غور و فکر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف دلا رہا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کون سا اللہ؟ جس کا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب و شہادہ، وہ تمہاری چھپی اور کھلی باتوں کو جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ مہربان رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک، وہی بادشاہ ہے۔ قدوس، تمام عیبوں سے پاک ہے۔ سلام، سلامتی والا ہے۔ مومن، امن دینے والا ہے۔ مہیمن، تمہاری نگرانی کرنے والا ہے۔ عزیز، زبردست ہے۔ جبار، پکڑ والا ہے۔ متکبر، بہت بڑائی والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شریک چاہتے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، وہی اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، باری کا مطلب ہے نئے سرے سے بنانے والا، مصور صورتیں بنانے والا، لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے سب نام ہیں اچھے۔ یسبح له ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اسی کے لیے جو آسمان و زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ الحمدللہ، سورۃ الممتحنہ، امتحان، اس میں اس کی آزمائش اور امتحان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، نہ تم بناؤ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اولیاء، دوست، تلقون الیہم بالمودہ، تم ڈالتے ان کی طرف پیغام محبت کا، فقد کفروا، اور وہ انکار کر چکے ہیں، بما جاءکم من الحق، جو تمہارے پاس حق آیا، یخرجون الرسول و ایاکم، وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو بھی، ان تؤمنوا باللہ، کہ تم ایمان لا چکے ہو اللہ کے ساتھ، ربکم، جو تمہارا رب ہے،
ان کن تم خراج تم جہادن فی سبیلی، اگر تم جہاد کے لیے میرے راستے میں نکلتے ہو، ابتغاء مرضاتی، میری رضا چاہتے ہوئے، تو سرون علیہم بالمودہ، تم ان کی طرف چھپ کر محبت کا پیغام بھیجتے ہو، وانا عالم بما اخفیتم، میں زیادہ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، ما اعلنتم، جو تم ظاہر کرتے ہو، من یفعل، جو کوئی کرے گا ایسا منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک شخص صحابی تھے احتب، وہ جو بدری صحابہ تھے، ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پہ ان کے خلاف جنگ کا مشورہ آپس میں کر رہے تھے، وہ کہا تھا کہ ان کو علم نہ ہونے پائے اہل قریش کو۔ اب ان کے صحابی کے نا وہاں گھر والے رہ گئے تھے، تو کوئی ان کا ہمدرد تھا نہیں وہاں پہ، تو وہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، وہ وہاں رہ گئے، یہ ادھر آ گئے تھے ایمان لے کے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں نا خفیہ طور پہ پیغام بھیج دوں ان کو ہمدردی کے طور پہ، تاکہ وہ میرے گھر والوں کا خیال کر لیں گے۔ یہ نیت نہیں، سازش نہیں تھی کہ مسلمانوں نے پھر سازش کرنی ہے، نیت تھی اپنے گھر والوں کو بچانے کی، اور جو کہ بدری صحابہ بھی تھے یہ۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ادھر مطلب خط بھیجا ہے، اب وحی کے ذریعے جب بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے حضرت علی کو ساتھ ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ فلاں عورت کے پاس اس کی چٹیا میں خط ہے، وہ اسے جا کے لے کر آؤ، فلاں جگہ پہ اس وقت جاؤ گے تو وہاں تمہیں ملے گی۔ جب یہ دونوں گئے تو وہاں عورت ملی، اسے جا کے کہا جو تمہارے پاس ہے دے دو، اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، دو چار دفعہ آرام سے کہا کہ آرام سے دے دو، نہیں کہا پھر ہم تمہاری تلاشی لے لیں گے، پھر اسے جوڑے سے نکال کے وہ خط دے دیا۔ اب جب وہ واپس لے کر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو کہتے ہیں آپ مجھے حکم دیں میں ان کا سر قلم کر دوں۔ ان کو بلا کے پوچھا نا کہ آپ نے خط بھیجا، اس نے کہا ہاں میں نے بھیجا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا صبر کرو، کہا نا کہ اس کا سر قلم کر دیں، کہ آپ نے کہا تھا کوئی اطلاع نہ دے، تو انہیں چھپ کر اطلاع دے دی۔ اللہ نے کہا تم چھپ کر محبت کا پیغام بھیجتے ہو، تو کہا کہ ذرا صبر کرو۔ ان سے پھر پوچھا بلا کے، ان سے ساری وجہ بتائی کہ یہ وجہ تھی، تو آپ نے کہا یہ بدری صحابہ ہیں، صحابہ میں سے ہیں، اس سے ان کو چھوڑ دو، کیونکہ ان کی نیت ایسی نہیں تھی۔ تو کہا آئندہ سے کبھی ایسا نہ کرنا کہ میرے دشمن اپنے دشمنوں کو دوست نہ کبھی بنانا۔ اس سے پیچھے صورت میں آپ نے پڑھا نا کہ جو اللہ جو میں آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے نہیں ہیں جو ایمان نہیں لاتے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، چاہے بیٹے ہوں، بھائی ہوں، یا رشتہ دار ہوں۔ تو یہاں انہوں نے بس محبت کے مارے خط بھیج دیا۔ انسان کمزور ہے نا، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن نیت اللہ جانتا ہے کہ نیت کیا تھی۔ حالانکہ جرم بہت بڑا تھا، لیکن نیت بغیر کسی تحقیق کے کہا میدان جنگ میں اگر کوئی موت کے خوف سے کہتا ہے میں ایمان لایا تو مجھے قتل نہ کرو، اگر تم نے قتل کیا تو تمہیں پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ تم نے دل چیر کر نہیں دیکھا۔ تو اسی طرح اب ان کا دل تو چیر کے نہیں دیکھا تھا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، جب انہوں نے بتا دیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ ان یسکفوکم یکون لکم عدوان، یعنی جن کے خلاف تم محبت کے پیغام بھیجتے اگر تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں، اور یبسطوا الیکم ایدیہم، تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلائیں، یعنی تم تو اہل قریش کو بھیج رہے نا، اپنے گھر والوں کو تو نہیں بھیج رہے نا، اہل قریش کو بھیجا تھا نا خط کہ تم دیکھو یہ حملہ ہو رہا ہے تم پہ، صرف اس ہمدردی کے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو جائے گا۔ تو کہا وہ تو ایسے لوگ ہیں جن کو تم نے خط لکھا ہے کہ وہ جب تمہیں پائیں گے تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے، وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ یعنی اگر وہ خط وہاں پہنچ جاتا ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے، ایک بات میں کہہ رہی ہوں غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے نا، تو پھر وہ الٹا آ کے حملہ کر دیتے نا، پہلے تیار ہو کے حملہ کر لیتے اور پھر تم نے ہاتھ مارے جاتے، تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلاتے۔ وارسینہ، تم اپنی زبانیں بھی سوئی بری نیت سے، ودو ہو تو چاہتے ہیں لو تکفرون، کاش تم کفر کرو۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ہرگز تمہارے کام نہیں آئیں گے تمہارے رشتہ دار، نہ ہی تمہاری اولاد، یوم القیامت، قیامت کے دن، یفصل بینکم، فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ہے اسوہ حسنہ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، والذین معہ، ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ ہیں، اس قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انا براء منکم، بے شک ہم بری ذمہ ہیں، بیزار ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے، کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کر دیا، وبدا بیننا و بینکم العداوۃ، ہمارے تمہارے درمیان دشمنی شروع ہو گئی، والبغضاء، اور کینہ، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ جو ایک ہے، الا قول ابراہیم، سوائے ایک وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لابی، اپنے باپ کے لیے، لاستغفرن لک، البتہ میں ضرور بخشش مانگوں گا آپ کے لیے، وما املک لک من اللہ من شیء، میں اللہ سے تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، ربنا علیک توکلنا، رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، وعلیک انبنا، اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا، وعلیک المصیر، اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم کی مثال دیکھ لینا کہ ان کے ساتھ بھی جو ایمان لائے تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے اعلان کر دیا دوسری قوم سے کہ ہم بیزار ہیں تمہارے معبودوں سے، وہ نہیں ڈرے کہ ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کریں گے، اور صرف حضرت ابراہیم اس لیے دعا مانگتے رہے اپنے باپ کے لیے کہ ابھی تک حکم نہیں آیا تھا کہ وہ نہ مشرکوں کے لیے دعا نہ مانگے، اور جب یہ حکم آ گیا انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لانے والے، تو پھر آپ بیزار ہو گئے تھے، آپ نے توبہ کر لی تھی اس سے۔
ربنا اے رب ہمارے لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، ہمیں کافروں کے آزمائش نہ بنانا، یعنی باپ کافر ہے اور بیٹا جو ہے وہ دین پر آ گیا تو ہمیں کافروں کے آزمائش نہ بنانا، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دینا، ربنا اے رب ہمارے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا میرے باپ کو مطلب سامنے، تو ان کو کہتے وہ میں لا کے جانور کی صورت میں پاؤں سے رون دیا جائے گا، یعنی اس طرح نہیں ہوگا کہ پتہ چلے حضرت ابراہیم کے باپ ہیں۔ لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتا ہے۔ یعنی اگر ہمارا ایمان پختہ ہے تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ جو اللہ کے احکام کے خلاف چلتے ہیں ہم ان کا ساتھ نہ دیں بلکہ ان کی نفی کریں، کم از کم نفی نہیں کر سکتے تو ساتھ نہ دیں ان کے، اگر ہم ان کا ساتھ دیا تو ہمارا نام بھی انہیں میں لکھا جائے گا۔ وہاں یتولی، اور جو یہ پھر جاتا ہے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، وہ بے نیاز، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز تعریف کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے ایمان کی، کل ما یاب ربی دعاؤکم، میرے رب کو تمہاری پکار کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی تم اسے پکارو یا نہ پکارو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صلی اللہ، امید ہے اللہ تعالیٰ یجعل بینک و بین الذین عادیتم من مودہ، کہ رکھ دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن کی تمہاری دشمنی تھی مودہ، مہربانی، محبت پیدا کر دے۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین، نہیں روکا تم کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، جو نہیں لڑے تم سے، فی الدین، دین کے معاملے میں، لا یخرجوکم من دیارکم، نہ انہوں نے نکالا تم کو تمہارے گھروں سے، ان تبروہم، کہ تم ان سے نیکی کرو، وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی جنہوں نے دین کے خلاف کوئی سازش بھی نہیں کی، تمہیں بھی نکالنے میں مدد نہیں کی، تو ان کے ساتھ تم نیک سلوک کر سکتے ہو۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے تم کو ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، فی الدین، دین میں، واخرجوکم من دیارکم، نکالا تم کو تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم، مدد کی تمہارے نکالنے پر، ان تولوہم، کہ تم انہیں دوست بناؤ، ومن یتولہم، جو انہیں دوست بنائے گا، فاولئک هم الظالمون، ایسے لوگ وہ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا لوگ ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں، مہاجرات، ہجرت کرتی ہوئی، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لے لیا کرو، اللہ عالم بے ایمان، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ جانتا ہے، لیکن چونکہ تم جانتے نہیں، تم نے ان کی آزمائش کرنی ہے، ایمان کے بارے میں ان کا پوچھنا ہے۔ فإن علمتموہن مؤمنات، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹانا، لا ہن حل لہم، اب ایمان لے آنے کے بعد وہ کافروں کے لیے حلال نہیں رہیں، ولا ہم یحلون لہن، نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، وآتوہم ما انفقوا، اور دے دو ان کو جو انہوں نے خرچ کیا۔ یعنی اگر کافروں کی بیویاں ادھر آ گئی ہیں تمہارے پاس قیدی ہو کر ایمان لے آئی ہیں تو انہیں تم نے واپس نہیں کرنا، بلکہ جو انہوں نے اپنی بیویوں پہ خرچ کیا ان کا خرچ انہیں واپس انہیں دے دو۔ ولا جناح علیکم، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تنکحوا، کہ تم ان سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورا، جب تم ان کو ان کے حق مہر دے دو۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، کافروں کی عصمت روک کے نہ رکھنا، یعنی جو کافر ہیں ایمان نہیں لائے ان کو تم نے روک کے نہیں رکھنا۔ واسلو، مانگ لو، ما انفقتم، جو تم نے خرچ کیا ہے، بل یسلو، چاہیے وہ مانگ لے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یحکم بینکم، جو فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ من فاتکم شیء من ازواجکم، اگر جاتی رہے کوئی تمہاری بیویوں میں سے، الکفار، کافروں کی طرف، فعاقبتم الذین، فعاقبتم، پس تم بدلہ حاصل کر لو، یعنی تم لے لو ان سے، فآتوا الذین ذهبت ازواجہم، تو دے دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں جاتی رہی ہیں، مثل اتنا ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ سے، انتم بہ مؤمنین، جس کے ساتھ تم ایمان لانے والے ہو۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں، یباینک، بیعت کرنے کے لیے آپ سے، ان لا یشرکن باللہ، کہ نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گے اللہ کے ساتھ کسی کو، ولا یسرکن، نہ وہ چوری کریں گی، ولا یزنین، نہ وہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، نہ وہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو، ولا یاتین ببہتان، نہیں وہ آئیں گے بہتان کے ساتھ، یفترین بین ایدیہن وارجلہن، جس کو باندھا ان کے ہاتھوں اور پاؤں نے۔ یعنی پتہ چلا کہ یہ برائیاں ان میں تھیں ایمان لانے سے پہلے، کہ وہ شرک بھی کرتی تھی، چوری بھی کرتی تھیں، زنا بھی، اپنی اولاد کو قتل بھی کرتی تھی، بہتان بھی باندھتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اس لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ پہ اس بات پہ آ کے بیعت کر رہی ہیں، کوئی ان باتوں سے باز رہیں گی، ولا یاسینہ فی معروف، اور نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، تو ان کے بیعت لے لیا کرو، واستغفر لہن اللہ، ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا بھی مانگتے رہا کرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔
یا ایھا آمنوا اے ایمان والو لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، نہ تم دوست بناؤ اس قوم کو جس پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے، قد یائسوا فی الآخرۃ، وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، کما یائس الکفار، جیسا کہ مایوس ہوئے کافر، من اصحاب القبور، ان سے جو قبروں میں ہیں۔ سورہ صف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمان اور جو زمین میں ہے، وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں تم کہتے ہو جو نہیں تم کرتے، یعنی یہاں بھی وما فی الارض لگ گیا نا، تو جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پہ عمل نہیں کرتے تو اللہ کے علم میں ہے سارا کچھ، تم کیوں کہتے ہو ایسی بات جو تم کرتے نہیں۔ کبرا مقتا عند اللہ، بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک، ان تقولوا کہ تم وہ کہو ما لا تفعلون جو تم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے نیک عمل کی توفیق مانگا کریں، اور قول اور فعل ہمارا مطابقت ہو آپس میں، اگر اس میں فرق ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت سزا ہے۔ ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو، یقاتلون، جو لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اس کے راستے میں، صفاً صف باندھ کر، کرنا بنیان مرصوص، گویا کہ وہ دیوار ہے سیسا پلائی ہوئی، یعنی جو لوگ اب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے تو پھر وہ جب موقع آتا ہے لڑائی کا تو وہ بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ صف باندھ کے اس طرح مضبوط کھڑے رہتے ہیں جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، لما تؤذوننی، کیوں تم مجھے اذا دیتے ہو، وقد تعلمون، تحقیق تم جانتے ہو، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تکلیف دی، کہا کہ نعوذ باللہ اس کے جسم میں عیب ہیں، یا اتنے انعامات بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی طرح وہ موسیٰ پر ایمان نہیں لائے، تو جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے پھر اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دی، یعنی جو ہدایت نہیں پانا چاہتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہی راستہ آسان کرتے ہیں جدھر وہ چلتے ہیں۔ اگر ہدایت پانا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک قدم آؤ میں چل کے آتا ہوں، 10 قدم، ایک قدم اور 10 قدم آتا ہوں، چل کے آؤ میں دوڑ کے آتا ہوں، یعنی میں اس کا منتظر ہوں کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس کا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، ہے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا، خوشخبری دینے والا ہوں، بے رسول، ایسے رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسم احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاؤں بالبینات، جب آیا ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، قالوا، تو کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے، یعنی اللہ کے انتظار بھی کیا کرتے، دعا بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ ایک ایسا نبی بھیج ہم دشمنوں پر فتح پا لیں، اور حضرت عیسیٰ نے بتا بھی دیا کہ ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، تو جب آئے ان کے پاس تو کہنے لگے یہ تو نعوذ باللہ کھلا جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ الکذب، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ، ویدعی الی الاسلام، اسے اسلام کی طرف دعوت کی دی جاتی ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی رسول نے جو ان تک پہنچایا تو انہیں جھوٹ باندھ دیا اللہ پر کہ نعوذ باللہ اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی چیز نازل نہیں کی، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کو انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون، یہ جو چاہتے ہیں ظالم جو ہیں وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، یعنی باتیں کر کے، سازشیں کر کے وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، وہ ہے نا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو غالب کر کے رکھنا ہے، وہ جتنی مرضی سازشیں کر لیں، پھونکوں سے بجھائیں، تلواروں سے، اپنی سازشوں سے، جس طرح بجھانے کی کوشش کریں گے یہ نور نہیں بجھے گا، کیونکہ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کرنے والا ہے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرک ناپسندی کریں، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ کافر اور مشرک تو کبھی بھی پسند نہیں کریں گے کہ دین غالب آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ غالب ہے، اللہ نے لکھ دیا کہ میرے رسول ہی غالب آئیں گے، تو یہ ناپسند کرتے رہیں گے۔ وہ کہا نا کل موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مر جاؤ، یعنی تم اپنے غصے میں مر جاؤ، حسد کی آگ میں مرتے چلے جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا دین غالب کر کے رہ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں بتاؤں تم کو ایسی تجارت، تنجیکم جو نجات دے تم کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، تؤمنون باللہ، تم ایمان لاتے ہو اللہ کے ساتھ، ورسول، اس کے رسول کے ساتھ، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اللہ کے راستے میں اپنی مال اور جانوں سے جہاد کرتے ہو، ذالکم خیر لکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یغفر لکم، یعنی جب اللہ رسول پر ایمان لا کے جہاد بھی کرو گے مال اور جانوں سے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الانہار،
ایسے باغات میں داخل کرے گا جس سے نہریں بہتی ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ گھر ہوں گے ہمیشگی کے باغات میں، ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے بڑی، واخری تحبونہا، دوسری جن سے تم محبت کرتے ہو، نصر من اللہ فتح قریب، مدد اللہ کی طرف سے فتح قریب ہے، وبشر المومنین، خوشخبری دے دو مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ، کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسا کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے للحوارین، حواریوں سے، من انصاری اللہ، کون میرا مددگار ہوگا، اللہ اللہ کے دین کے لیے، قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، فآمنت طائفۃ، ایمان لائی ایک جماعت، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، ایک جماعت نے انکار کیا، فأیدنا الذین آمنوا، ہم نے مدد کی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اللہ عدوہم، ان کے دشمنوں کے خلاف، فاصبحوا ظاہرین، پس وہ غالب ہو گئے، یعنی اللہ نے کہا تھا نا میں نے لکھا میں اور میرا رسول غالب ہو گئے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں کی مدد کی، پس وہ غالب ہو گئے۔ اب اتفاق کی بات ہے جمعے کا دن اور سورۃ جمعہ بھی آ گئی ہے، پہلے سورۃ کہف شروع ہم نے جمعے کو کر لی تھی، چاہے ایک رکوع پڑھا تھا، اب جمعے کو جمعہ آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے جو آسمان اور جو زمین میں ہے، الملک القدوس العزیز الحکیم، بادشاہ ہے، پاک ہے، یعنی تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام اختیار اسی کے پاس ہے، عزیز الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں رسول، یعنی اللہ کی حکمت اور اللہ کا غالب ہونا کیسا ہے کہ ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر تلاوت کرتے اس کی آیات کی، ویزکیہم، انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ چار فرائض یہ پہلے بھی بیان کیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ سب سے پہلے وہ تلاوت کر کے ان کے نفس کو پاک کرتے ہیں، یعنی تلاوت کے اثرات ایسے ہوتے ہیں جو غور سے اس پہ سننے بیٹھے تو اس کی روح پہ اثر کرتے ہیں، جس کے اندر سے نا کچھ گمراہی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر یہ اثر کرتا ہے قرآن۔ پھر جب اس قابل ہو جائے، یعنی زمین کو ہموار کر لیا، سارا ہل چلا کے، پھر کتاب و حکمت تعلیم دی تاکہ اس کے اندر وہ چیز اثر کر جائے، اگرچہ پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی اللہ نے اس احسان کو جتایا کئی جگہ پر کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جب ان پڑھ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان پڑھوں میں، اس لیے کہا نا کہ وہ خود بھی ان پڑھ تھے اور بتایا کہ بھیجا بھی ان پڑھوں میں، تاکہ ان پہ کوئی الزام نہ لگا سکے۔ پھر بھی انہوں نے الزام لگایا کہ اس کا اپنا کلام ہے، یہ کسی مدد سے لکھتا ہے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ لکھے پڑھے نہیں ہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، دوسرے وہ جو بھی ان کو نہیں ملے، وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے، یعنی آنے والوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی، ثم لم یحملوها، پھر وہ اسے نہیں نبھاتے، کمثل الحمار، گدھوں کی مانند ہیں، یحمل اسفارا، جس پر کتابیں لاد دی جائیں۔ ہم پہ بھی قرآن مجید نازل ہوا ہے نا، ہم کہ ایسے تو نہیں ہے کہ ہم پر قرآن لادا گیا ہے اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم کہ گدھوں کی مانند تو نہیں ہے۔ ایک جگہ مثال کتے کے ساتھ دی ہے کہ اس پر اللہ کے یاد نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے ساتھ ہم اسے بلند لے جاتے، لیکن وہ ہمیشہ رہے نیچے کی طرف، اس نے اس سے علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، پھر ہم اسے کیسے بلند کرتے۔ تو یہاں بھی اللہ نے کہا کہ جو ذمہ داری نہیں نبھاتے نا وہ گدھوں کی مانند ہیں۔ اب گدھوں سے مثال کیوں دی؟ اب گدھے پہ آپ ساری کتابیں لا دیں، اب یہ دیکھتے ہیں اینٹیں لاتے ہوئے گدھے جا رہے ہیں، ان پہ اینٹیں لا دو یا کتابیں لا دو، برابر ہی ہے۔ کتابیں لاد کے یونیورسٹی کا چکر لگا دو، کیا وہ پڑھا لکھا ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، ہم عمل تب کریں گے جب ہم سمجھیں گے۔ ہم کیوں خوش ہو جاتے ہیں 5-6 سال کے بچے کو قرآن بھی پڑھا کے بڑا اس کا ایک بڑا فنکشن کر لیتے ہیں، میرے بچے نے قرآن پڑھ لیا، کیا پڑھا؟ جب اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف ایک آیت بھی پڑھ جاتی نا الحمدللہ رب العالمین، تو پورا قرآن اس کو سمجھ آ جاتا۔ ہم سمجھاتے تو صحیح نا پہلے دن، ابھی بھی ہم اپنے ہوش کر لیں، ہم اپنے لیے بھی، اب اتنے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اب اپنا جائزہ خود ہی لیں کہ کتنوں کو قرآن کا معنی آتا ہے، قرآن کی ابھی چلو چھوڑے بات، نماز کا کتنے لوگوں کو معنی آتا ہے، جو دن میں 5 وقت نمازی ہیں، ان میں سے کتنوں کا معنی انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا مانگ کے فارغ ہیں، اللہ میں نے کیا باتیں کی اور اللہ کی طرف سے کیا مجھے رسپانس ملا۔ چونکہ مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کیا باتیں کی، میں رسپانس کیسے دیکھوں گی؟ رسپانس تو یہ ہے نا کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، مجھے کیوں نہیں روکا اس نے؟ اس لیے کہ رسپانس میں نے دیا ہی نہیں، اللہ کو میں نے احساس ہی نہیں دیا، اپنے آپ کو دلایا کہ میں نے کیا مانگا اللہ سے۔ پھر اتنا جملہ دیکھ رہی تھی کہ میں نے اللہ سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر خود میں سوچتی کہ صراط مستقیم کون سا ہے، جب میں غور کرتی کہ میں نے کیا مانگا، پھر میں ڈھونڈتی نا صراط مستقیم کون سا ہے، تو پھر یہ صراط مستقیم ہے پورا قرآن۔ لیکن ہم نے ڈالا ہی نہیں بچوں کے ذہن میں،
میں حیران ہوں کہ اتنی سی کتابیں پڑھنے کے لیے لوگ موبائل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر سے نوٹس اکٹھے کر رہے ہیں، کہاں کہاں سے باہر کی کتابیں منگوائی جا رہی ہیں، اور یہ تو کہیں سے منگانی نہیں پڑنی ہے، آپ کو گھر بیٹھے مل رہی ہے آپ کو۔ جتنی یہ قیمتی کتاب ہے اتنی اللہ نے عام کر دیا اس کو، اس کی قیمت بھی ایسی رکھی ہے کہ ہر انسان اسے لے سکے، کل کو یہ نہ کہہ سکے میرے پاس استطاعت نہیں تھی۔ 1 کروڑ روپیہ لگا کے ڈاکٹر بنا لیتے ہیں، جب داخلہ نہیں ملتا نا تو ماں باپ الٹے سیدھے کے پرائیویٹ تو بنانا ہے ڈاکٹر، تو بنانا ہی ہے، تو جب قرآن سکھانا ہے تو سکھانا ہی ہے، چاہے اس کے لیے وین لگوانی پڑے، چاہے استاد رکھنا پڑے، چاہے نیندیں قربان کرنی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، ہم نے سیکھنا ہی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ اور جب خود ہی نہیں سیکھنے کے تیار ہوں گے تو بچوں کو ہم کیسے مائل کریں گے کہ تم بھی سیکھ لو؟ تو اپنا جائزہ میں اور آپ لے لیں، دیکھیں بہت جگہوں پہ آپ جس بھی محلے سے آئیں نا، یقیناً 2-4 گلیاں چھوڑ کے کہیں نہ کہیں انتظام ضرور ہوگا، اگر نہیں بھی ہے کوئی انتظام تو ایسا کوئی ہوگا جس کو آتا ہوگا ترجمہ۔ آپ تلاش کریں، ٹیوٹر کے لیے آپ تلاش کرتے ہیں، ہائے میں نے کیمسٹری پڑھانی ہے، کوئی ہے آپ کی نظر میں ٹیوٹر؟ میتھ پڑھانے کوئی ہے ٹیوٹر؟ کبھی پوچھا کہ قرآن پڑھنا ہے کوئی ہے ٹیوٹر؟ کبھی نہیں پوچھا، کبھی نہیں تلاش کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسے اہمیت ہی نہیں دی۔ تو جب تک میں اسے اہمیت نہیں دیں گے تو اللہ نے اتنا احسان جو جتایا کہ میں نے یہ بھیجا ہے اور یہ ان تک بھی پہنچے گا جو ابھی تک نہیں ملے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی پہنچانا ہے۔ حدیث یاد آ گئی نا کہ اس وقت قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر کچے جھونپڑے میں یہ پہنچ نہیں جائے گا ایمان۔ جو قبول کرے گا فائدہ اٹھا لے گا، جو نہیں کرے گا محروم رہ جائے گا۔ اس لیے آپ پلیز کوشش کریں اپنے بچوں کے لیے، انہیں کہیں وقت نکالیں قرآن سیکھنے کے لیے۔ پڑھی لکھی بچیاں نہیں بھی آ رہی، کہیں نہیں جاتی، تو خود گھر میں انہیں تفسیر لا کے دیں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا صرف 15-20 منٹ رات سونے سے پہلے دے لیا کریں، اور دن میں کوئی اور ٹائم فجر کے بعد اگر آپ رکھ لیں، 15 منٹ صبح 15 منٹ رات، سمجھ لیں پورا دن آپ کے اندر کور ہو جائے گا۔ پھر جو صبح سیکھا ہوگا اس کو کوشش کریں گے اس میں لانے کی، کمی رہے گی رات کو پھر اسی کو دہرا لیں کہ وہ صبح تو یہ پڑھا تھا تو یہ بھی عمل نہیں ہوا ہم سے، تو کوشش کریں اس پہ عمل کرنے کی۔ یہ گھر والے جب مل کے ایکا کر لیں گے نا تو پھر انشاءاللہ گھر کا ماحول سدھر جائے گا۔ نہیں بچے سنتے نہیں ہیں، ایک دن بلائیں، 2 دن میں 2 بچے بیٹھ گئے ہیں، تیسرا نہیں بیٹھا نا، 2 دن میں وہ بھی سوچے گا میں بھی بیٹھ جاؤں۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، کالج میں نے قرآن پڑھانا شروع کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے جس کا جی چاہے گا سبق سنا دے کرے، بعض نے کہا نا سن بھی لیا کرے، میں نے کہا جو سنانا ہے سنانا، چاہے جو نہیں سنانا چاہتا نہ سنے، بس سن لیا کریں۔ 2-4 دن جب دیکھا 5-6 لوگوں نے سنایا تو فوراً کہتی ہیں اسی متریاں ساڈا نہیں سنتے۔ میں نے کہا مجھے جو سنائے گا میں سن لوں گی۔ تو اسی طرح جب 2-3 لوگ مل کے بیٹھ جائیں گے نا، پھر چوتھا دیکھے گا میں الگ ہو گیا گھر والوں سے، وہ بھی کہے گا کہ میں کیوں نہیں بیٹھتا، میں بھی آ کے بیٹھتا ہوں۔ اور باری باری پڑھیں، آپ پڑھیں، ایک دن دوسرے سے پڑھائیں، پھر تیسرے سے، اس طرح ان میں جذبہ پیدا ہوگا، پھر آپ ان کو اکٹھا کر سکیں گے میں اور آپ۔ اگر ہم نے خود ہی اہمیت نہیں دی تو کیا کریں گے؟ ماں باپ اہمیت نہیں دے رہے نا۔ اب دیکھ لیں میرے گھر سے جب بچے اٹھے ہیں چھوٹے، باپ نے چھوڑنے جانا ہے نا، ڈرائیور بھی رکھ دیا ہوا ہے، بچیوں کو دھارے اکیلے نہیں بھیجنا، باپ یا ماں ساتھ جا رہے ہیں۔ اس وقت نیند سے اپنی بھی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، بچے بھی بیچارے ایسے ہیں، لیکن چھوڑ کے آ رہے ہیں نا، پھر اس کا دوبارہ لانے کی ڈیوٹی بھی دینی ہے۔ اس وقت نہ پٹرول مہنگا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے لیے اچھا اب انتظام کریں، اب رکشہ لگوائیں، پٹرول اتنا مہنگا ہے وہ تو اتنے پیسے مانگتا ہے۔ اسکولوں کے لیے بھاری فیس بھی دینی ہے، بھاری فیس بھی دینی ہے، کرائے بھی بھرنے ہیں، پٹرول سب کچھ ہی کرنا ہے، نیند بھی قربان کرنی ہے، وقت بھی نکالنا ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی نہیں نکالنا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اچھا تو وقت بچے گا نا پھر میں قرآن پڑھ لوں گا، کمال ہو گئی ہے۔ وقت بچے گا تو قرآن پڑھ لوں گا، وقت ملے گا تو نماز پڑھ لوں گا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ وقت کس نے دیا؟ جو وقت آپ 24 گھنٹے ہیں وہ جو آپ خرچ کریں وہ آپ کو کس نے دیا ہے؟ تو اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ افسوس کی بات ہے یا نہیں کہ جس نے وقت دیا ہے اس کی کتاب کے لیے کہتا ہے وقت ہی نہیں ہے، باقی ساری دنیا کے لیے وقت ہے میرے اور آپ کے پاس۔ تو پلیز اس پہ غور کر لیں۔ میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں، اور ہوتا کیا اس کا نتیجہ، چونکہ تازی تازی بات ہوئی ہوتی ہے نا، اور میں نے بھی چونکہ تازہ تازہ دورہ قرآن کرایا ہوتا ہے، شاید میرے اندر بھی کوئی ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ میرا جذبہ قائم ہی رکھے ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، میرے گھر کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی رحمتوں کا گہوارہ بنا دے۔ تو پھر قرآن دیکھنا یہ ختم ہوگا نا عید کے بعد، کلاس میں 30-35 شاگردیں آ جائیں گی، یہ گواہ ہیں جہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ 20 رہ گئیں، 15 رہ گئیں، پھر 10 رہ گئیں۔ بچے نے یونیورسٹی جانا ہے، بچے، اور اس وقت بھی قرآن کلاس میں سے لوگ سارے یہاں موجود نہیں ہیں، جو ڈیلی قرآن کلاس کے لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، اور جو آتے بھی ہیں وہ لیٹ آتے ہیں۔ جو میری ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں ہے وہ لیٹ آتی ہیں، جو ریگولر نہیں ہے وہ پہلے پہنچتی ہیں۔ یہ شرم کی بات ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اس کا مطلب ہے میں
बेकार है मेरा जो रोज़ पढ़ाना, कोई असरात ही नहीं है उसके। वरना क्यों ना सबसे पहले आकर वो यहाँ बैठें, उनका फ़र्ज़ नहीं है कोई यहाँ आके सबसे पहले बैठें, नहीं आते। और फिर मैं कभी आपको फ़ोन चेक करा लूँ, कितने फ़ोन कर करके मैंने याद ही नहीं कराती कि आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ। मुझे क्या मिलना है? आपने किसी ने मेरी फ़ीस लगाई हुई है तो मुझे बता दें, मुझे तनख्वाह मिलनी है तो बता दें। क्यों मुझे क्यों इस तरह होता है कि जब ये इतना कीमती वक्त है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा लें। यकीन जाने का था, मैंने ख्वाब देखी थी, काफ़ी साल हो गए हैं, तकरीबन 12-13 साल, शायद इससे भी ज़्यादा बात हो, कि मैंने देखा कि ऐसे अल्लाह ताला ने कहा कि तेरे साथ वाले घर में आग लगी है, तुझे पता ही नहीं। मैं बड़ी परेशान हुई एकदम से कि या अल्लाह ये क्या बात है। तो मैंने देखा दाएं बाएं दोनों हमसाए नहीं आ रहे थे। तो मैंने अपनी शागिर्द एक साथ पकड़ी, उससे मैंने कहा कि जुलेखा मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ हर घर में जाऊंगी, लेकिन बात मैंने नहीं करनी कि मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए आओ। आपने बताना है कि हम यहाँ पढ़ते हैं तो आप, क्योंकि मैं कहूँ तो कहेंगे अपने लिए बुला रही है। मैंने अल्लाह ना करे अल्लाह, मैंने कभी नहीं किसी को कहा कि आप कभी भी किसी को आपने ये तारुफ करा कि हम मिसेस फ़ारूक से पढ़ती हैं, मैंने कभी भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे अपना नाम अल्लाह के यहाँ लिखाना है। जमात इस्लामी वालों ने, तंजीम वालों ने, तबलीग वालों ने, बहुत से लोगों ने मेरी आके मिन्नत की आप जमात में नाम लिखा दें, फिर आपका काम वसी चलेगा। मैंने कहा मेरे वसी की तो लालच ही नहीं है, 2 सीख लें 4 सीख लें, लेकिन मैं और वो अमल करने वाले बन जाएं। असल मकसद तो ये है। मैंने कहीं भी नाम नहीं लिखाया, क्योंकि नाम लिखा के फिर शख्सियत उजागर होती है। देखो जी, मैं डॉक्टर इसरार अहमद के साथ हूँ, मैं मौलाना मदूदी साहब के साथ, यानी मैं अल्लाह के साथ नहीं हूँ, अल्लाह रसूल के साथ, मैं फ़लाँ शख्सियत से फ़लाँ के साथ, अल्लाह के साथ हूँ। सीधी सी बात है। अल्लाह ने मेरा और आपका ना मुसलमान रखा है, ना तंजीम इस्लामी है, ना जमात इस्लामी है, ना बरेलवी है, ना शिया है, ना सुन्नी है, कुछ भी नहीं है। हुआ सम्माकुम मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, तो मैं अल्लाह की बात का कैसे इनकार करना। इसलिए आप कोशिश करें, अपने घर वालों को माइल करें। और बाद में ना दादियाँ नानियाँ भी जो आती हैं ना, वो कहती हैं बाजी की करा मैं बड़ा पोती ने मनाया नहीं आई। पोती स्कूल क्यों चली गई आपकी? वो किसने मनाया उसको? और जहन नहीं चलता, उसका जहन नहीं चलता। और कुरान पढ़ने से जहन भी चलेगा। वहाँ डंडे मार मार के क्लास में 3-3 साल लगवा रही है, 12-12 साल की बच्ची आ रही है, अभी तीसरी क्लास में है, फिर उसका जहन नहीं चलता। और जहन नहीं चलता तो सीधे राह पे ले आओ ना उसे। आप कोशिश करें प्लीज़ अपने घर में ना कुरान की तालीम, अपने घर में खुद, मैंने कहा ना सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, नहीं आपके पास निकलने का वक्त तो इतना कम अज़ कम आप कर सकते हो, 15 मिनट सुबह 15 रात को निकाल सकते हो। अगर ये भी निकाल सकते फिर मैं और आप अपनी हालत पे गौर करें कि हम कहाँ जाना था और किधर जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है जाना कराची था, इस्लामाबाद की ट्रेन में बैठ गए हैं, फिर रो रहे हैं कि कराची नहीं आ रहा, कराची नहीं आ रहा। कैसे आएगा कराची? उस ट्रेन में बैठोगे तो आएगा ना जिस पे आपने जाना है। तो हमारी असल मकसद जो है, असल मंजिल जो है वो जन्नत है, वहाँ से हमें निकाला गया है, सफ़र कर रहे हैं, वहाँ हमने वापस जाना है इंशाअल्लाह। तो इसके लिए हम वही गाड़ी पकड़ेंगे जो हम जन्नत तक ले जाए। और ये जो रमज़ान का महीना ये तो है इसलिए ना, अब ये माल गाड़ी है आखिरी हफ्ता जो है, इसमें सारा माल जो है 30 दिन का इकट्ठा होकर इंशाअल्लाह में जन्नत में ले जाएगा। और जिनसे ज़िम्मेदारी डाली गई, ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, वो गदों की मानिंद है, जैसे उस पर किताबें लाद दी जाएँ। बेसा मसल कौम जिना का जब आयात बुरी है मिसाल कौम के उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को झुठलाया। वल्लाह यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देता। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू, कह दो ए यहूदियों, इन ज़ामतुम, अगर तुम्हें यह दावा है, ये अपने ऊपर भी लागू करना कि उम्मत मुस्लिमा, अगर तुम्हें यह दावा है अन्नकुम औलिया मिन दूनिन नास, कि तुम सब लोगों के सिवा अल्लाह के दोस्त हो, कि उम्मत मुहम्मदिया तुम बख्शे जाओगे, वो आगे जाएंगे तुम्हें ले जाते जाएंगे। ये अपने ऊपर फिट करके देखें। फ़तमन्नाउल मौत, मौत की तमन्ना करो। कौन चाहता है हम में से मरना? मौत तो मोमिन का तोहफ़ा है। इसका अपने ईमान का जायज़ा लें कि ईमान है कि नहीं। मौत से हर कोई डरता नहीं, मैं तो बच्चियां की शादी करनी, मैं तो ये करना, तैयार ही नहीं है मौत के लिए। सारे मनसूबे बना रहे हैं, मौत का मनसूबा कोई नहीं है, क्योंकि मौत याद ही नहीं है। इसे मौत का मनसूबा नहीं बना रहे, बाकी सारे मनसूबे बना रहे हैं। बच्ची की पैदा होने से झेज इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो पैदा होते बच्चे के लिए कोई नहीं कुछ करनी तैयारी कि आखिरत का भी कोई मनसूबा बनाना है। बच्चे को उठते सोते जागने के आदाब बताने हैं, लिबास पहनने के आदाब बताने हैं, सारे उन्हें आदाब बताने हैं, ज़िंदगी का मकसद बताना है। आहिस्ता जब दूसरी चीज़ें उसके ज़हन में बैठ जाती हैं तो जब ये डालेंगे तो उसके ज़हन में बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। अल्लाह अकबर। तमन्ना करो मौत की इनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। वला यतमन्नाहु अबदन, वो कभी भी उसकी तमन्ना नहीं करेंगे। बिमा कदमत ऐदीहिम, इस वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजा हो, क्योंकि तैयारी है ही नहीं। एक साहबी ने आके पूछा या रसूल क़यामत कब आएगी? कहा तेरा बुरा हो तूने क्या किया? कहा मैं तो कुछ भी नहीं किया, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आपने कहा जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसी के साथ उठेगा। उन्हें पता था ना कैसी मोहब्बतें हैं,
ہم تو دعوے دار ہیں محبتیں کر لیں گے، یہ ربیع الاول آئے گا جلسے جلوس کر کے ساری سڑکیں بند کر دیں گے، اتنا بانٹیں گے زمینوں پہ رزق گر رہا ہے وہاں گر رہا ہے۔ یہ محبت ہے، کیسی محبت ہے؟ جس سے اللہ نے منع کیا کہ راستے میں نہ بیٹھا کرو، انہی کی سیرت منانے کے لیے آپ انہی کے پیدائش منانے کے لیے راستے روک رہے ہو، لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہو، رزق ضائع نہ کرو تو رزق ضائع کیے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ یہ محبت ہے، ہمیں محبت ہے۔ اور پتہ نہیں کہ 11ویں آتی ہے تو دودھ ہی نہیں آتا گھروں میں، بچے بیچارے دودھ کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ جی سبیل لگائیے وہاں پہ جا کے، اگر ہم نہیں لگائیں گے تو استغفر اللہ دودھ میں برکت نہیں رہے گی۔ کیسی اللہ بہتر جانتا ہے کیسے ہم نے خود گھر لی ہیں چیزیں۔ اگر اے یہودیو تمہیں دعویٰ ہے نا کہ تم اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے سارے عمل سے اللہ واقف ہے، اس لیے ہم مر جائیں گے تو ہمارا حال کیا ہونا ہے، اس لیے موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ کل انہیں کہہ دو ان الموت الذی تفرون منہ، موت جس سے تم بھاگ رہے ہو نا، ان ملاقات کو تمہیں ملنے والی ہے، وہ تمہارا پیچھا کر رہی ہے۔ جس چیز کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو وہ تمہیں نکالنے پہ تلی ہوئی ہے، جس سے تم بچ رہے ہو وہ تمہارا پیچھا کر رہی ہے اور ایک دم آ کے دبوچ رہی ہے کہ تم بچ نہیں سکو گے۔ جب موت کا وقت آئے گا تم بچ نہیں سکو گے۔ فِنَّ ملاقات تمہیں ملنے والی ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، تم لوٹائے جاؤ گے جاننے والے کی طرف چھپی اور کھلی باتوں کے۔ فَيُنَبِّئُكُم، بس بتا دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، فَاسْعَوْا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگا دو، تجارت بند کر دو، کاروبار بند کر دو، وَذَرُوا الْبَیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاۃ، جب نماز پوری ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ، پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْکُرُوا اللہ، اللہ کو یاد کرو، کثیراً بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جائیں۔ ہم اس وقت تو کاروبار بند نہیں کرتے کہ نعوذ باللہ گھاٹا ہو جائے گا، وہ کما جائے گا میں کما، ہفتہ اتوار آرام سے چھٹی کر لیتے ہیں۔ ہفتہ اتوار آرام سے چھٹی کا تصور ہے ہی نہیں، صرف جمعے کے وقت کے لیے کاروبار بند کرو، بعد میں پھر مصروف ہو جاؤ۔ تو ہم ہفتہ اتوار آرام سے دیکھ لیں ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت اور لہو یا کھیل تماشا، انفضوا الیہا، تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں، وَتَرَکُوکَ قائما، آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ جمعے کے لیے کھڑے ہیں، جب اس کے مقابلے میں کھیل تماشا یا وہ آیا تھا تجارت کا سامان، قحط کا زمانہ تھا، تو سب بھاگے وہاں پہ اور آپ کو وہاں اکیلا چھوڑ دیا۔ تو انہیں بتا دو، کل کہہ دو، ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر و بہتر ہے، من التجارت، من اللہ بھی کھیل تماشے سے، ومن التجارت، تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بس آخرت کی تیاری کر لیں۔ دیکھ لیں اب اتنے دنوں سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ توحید پہ پکے ہو جائیں، آخرت کی تیاری کر لیں۔ اگر میری آخرت کی تیاری ہوئی، میں جنت کی گاڑی پہ سوار ہو گئی تو انشاءاللہ پھر جنت میں جاؤں گی۔ اگر اس گاڑی میں سوار نہ ہوئی تو پھر دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ ایک گاڑی جنت جانی ہے، ایک گاڑی جہنم میں جانی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو سب جنت کی گاڑی میں سوار ہو جائیں انشاءاللہ، سب وہیں پہ جا کے اتریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس میں جا کے اتار دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ھدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا میں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت فردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔